کوئی شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرتا ہو مگر اشاعت دین اور بقائے دین کی کسی بھی صورت کا حصہ نہیں بنتا تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ جی گناہگار ہوگا، کیونکہ نہی عن المنکر فرض ہے، تو ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر نہی عن المنکر فرض ہے۔ مفتی صاحب پیسے اکٹھے کرنے کی کوئی ترتیب بتائیں، میں کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں مگر پیسہ نہیں آ مالدار نہیں ہو رہا۔ آپ پہلے سیونگ کرتے ہیں، 1 سال کا مال بیک اپ کرنا کیسا ہے؟ پیسہ کمانے کے طریقے ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کما رہے ہیں، سمجھتے ہو؟ ہم تو نہیں کما رہے، سیدھی سی بات، جو تھوڑا بہت تجربوں کے بعد ایک یعنی کمانے کا مطلب کوشش نہیں کر رہے کمانے کی، ہمیں تو بغیر کوشش کے ہی مل رہا ہے، کیونکہ اب تجربے پہلے میں کر چکا ہوں، انویسٹمنٹ کے ڈبو چکا ہوں، پھر مجھے تعلقات کی بیس پہ ایسے ایماندار تاجر مل گئے کہ ان کے ساتھ جب انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا۔ تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ اب جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں۔ اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں؟ تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا، ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں۔ میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے، نہیں کمانے میں گزری ہے۔ لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں، اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری، بیوقوفی کی ہے میں نے، لیکن کی ہے یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی۔ یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا، 2007-8 کی بات کر رہا ہوں، میرا شہد کا بزنس تھا، گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا، یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی 1 کلو آپ بیری کا شہد، یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے۔ میں کہتا تھا اوپر کون جائے یار، سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا، لے کر آنا پڑے گا۔ تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں، کائنڈلی آپ کب آ جائیں؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا، دوپہر کھانا میں نے کھا لیا، رات کا کھانا پڑا ہوا ہے، مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے، مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے۔ تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے، بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2-2 مہینے، تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے، جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو۔ تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا۔ تو مجھے یہ تھا کہ یار میری خواہش کیا ہے، ذاتی گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے، ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے، ایک جامع تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے، میں جامع میں ٹیچر ہوں، تو گھر کا رینٹ، وہ 2 بیویاں تھیں میری اس وقت، تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے، گیس بجلی کا بل، اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے، تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے، انہوں نے گھر دیا ہوا ہے، اور مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ، میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی۔ تو گھر میں آٹا، دال، گوشت، انڈا جو ضرورت ہوتی ہے، ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا، ہفتے میں 1 آدھ دفعہ گوشت بن جاتا ہے، بہت ہفتے میں۔ کیٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو، کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے۔ غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے، اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے، پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی۔ تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا۔ تو ہفتے میں 1 دن ہمارے گوشت بنتا تھا، اور 1 دن کڑھی بنتی تھی، دال چاول 1 دن، وہ ہمارا اس سیٹ اپ چل رہا تھا۔ صبح مجھے پراٹھے، میں نہیں چھوڑ سکتا تو انڈے پراٹھے مجھے ہو جاتے تھے۔ تو میں سوچتا تھا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے، بچوں کی اسکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں، ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو اسکول پڑھا دیں گے، نہیں تو بھائی ہوم اسکولنگ، گھر میں رہو بس پڑھو، جتنا اماں کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی، جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے۔ تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی، میرے جو دوست احباب ہیں نا، ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، آپ سمجھیں گے صاحب شو مار رہے ہیں، شو نہیں مار رہا، میں اپنی برائی کر رہا ہوں، یہ برائی سے لے کر رہا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا نہ کریں، ہمارا اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے۔ تو اب یہ کہ یار کیونکہ اب پڑ ہی نہیں رہی سر پہ نا، کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی، جب پڑتی ہے تو پھر آدمی کمانے کے سوچتا ہے، پڑ ہی نہیں رہی سر کے اوپر۔ میری ضرورت تھی پراٹھا، مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا، اچھا پراٹھا بھی گھر کا نہیں، مجھے ہوٹل ہی کا پراٹھا چاہیے، گھر کا نہیں، گھر میں وہ مزہ نہیں آتا پراٹھے میں، جتنا بھی اچھا بنا وہ۔ کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے پراٹھا کھاؤ تو تمہیں پتا ہے، ایک دن لاہور سے ایک بندے آئے، انہوں نے کہا یہ پراٹھے بیان میں بہت کرتے ہو، میں اس کو لے گیا ہوٹل میں نے ناشتہ کرا، کہہ رہا یار واقعی ایسا پراٹھا آج تک میں نے نہیں کھایا۔ تو وہ بڑے پیٹ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ سفید آٹے کے پراٹھے ہوتے ہیں، مزہ بہت ہے۔ تو اب کیا تھا کہ میں نے کہا میری بنیادی ضرورت، بنیادی بھی نہیں ہے، عیاشی ہے پراٹھا، بنیادی ضرورت تو ناشتہ ہے ہی نہیں، 2 ٹائم کی روٹی ہے، ناشتہ تو آپ کی گریوی ہے۔ تو میں یہ سوچتا تھا کہ یار میرے پاس تو گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، اللہ نے 2 گھر مجھے فری پھوکٹ کے دیے ہوئے ہیں، ایک کا کرایہ وہ ادارہ دے رہا ہے جہاں میں ٹیچر ہوں، اور ایک مجھے مسجد میں امامت کی وجہ سے امام ہونے کی حیثیت سے ملا ہوا ہے۔ ابے میں تو کروڑ ارب پتی آدمی ہوں، لوگوں کے پاس 1 گھر نہیں ہے، میرے پاس 2 گھر، اللہ کی قسم دل میں یہ کیفیت، یہ اوپر سے نہیں کہہ رہا۔ اور لوگ روتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے میں ذاتی گھر نہیں بنا سکا اور میرے پاس یہ نہیں ہے، میں کہتا اس کو دیکھو پاگل آدمی، مجھے اس پہ ترس اس پہ نہیں آتا تھا ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے اس پہ آتا تھا یہ بیوی بیچارے کی ایک ہی ہے، میں عیاشی کر رہا ہوں، میری بیویاں کتنی ہیں، 2 ہیں۔ تو رینٹ کے گھر تھے ہمارے، رشتے بھی ہم بیچتے تھے تو کہ بھائی
تیسری شادی کے لیے جب پیغام بھیجا کہاں رکھو گے بھائی, وہ دوسری کو آمادہ کر لیا کہ تیسری کو اپنے ساتھ رکھ لے. انہوں نے کہا بھائی آج کل کوئی نہیں رہتا. اس بیس پہ میری بہت دنوں تک شادی نہیں ہوئی. پھر ایک دفعہ ہو بھی گئی تھی, ایک دفعہ ہوئی تھی تو تبھی ہوئی نا, پھر 3, وہ اسی ایام میں ہوئی ہے, انہی غربت کے ایام میں. تو الحمدللہ اس وقت مجھے کہیں اتنا سی بھی فیلنگ نہیں ہوئی ہے کہ میں غریب ہوں. اللہ کی قسم میری یہ کیفیت تھی, میرے سے بڑا سیٹ شاید دنیا میں کوئی بھی نہیں. وجہ اس کی یہ تھی, میں سوچتا تھا کہ ایک ہوتی ہے ضرورت, اللہ میری صرف ضرورت پوری نہیں کر رہا بلکہ مجھے ضرورت سے کئی گنا زیادہ دے رہا ہے. یہ جو پراٹھے میں صبح انڈے کے ساتھ پھوڑ رہا ہوں یہ میری ضرورت بولو. تو میں تو 3 ٹائم کا کھانا کھا رہا ہوں یار. گوشت ہفتے میں 1 دن کھا رہے ہیں تو کیا ہوا, دال چاول اور بھنڈی کا جو مزہ ہے, خدا کی قسم بھوک لگ رہی ہو, بھنڈی ایسے پھوڑتا ہے آدمی, میں تو مزے لے لے کے کھانا کھاتا ہوں. بھوک لگ رہی ہو, ابھی مجھے لگ رہی ہے بھوک, باقی مجھے سخت بھوک لگ, میں نے دوپہر کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگ رہی ہے, صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے. تو اب میں نے سب گھروں میں فون گھمایا کیا پکا ہوا ہے. یہ سہولت ہے, تم غریبوں. اب میرا تمہیں گالیاں دینے کا دل چاہ رہا ہے. ہم نے فوکس کیا شادیوں کو جو نیچرل ہے, تم فوکس کرتے ہو بحریہ ٹاؤن کو, گاڑیوں کو. یہ نیچرل تھوڑی ہے یار. جو نیچرل لذتیں ہیں وہ تو بیوی اور بچوں میں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیویاں ہونی چاہیے, بچے ہونے چاہیے, وہاں سے محبتیں ملتی ہیں. گاڑی بھی تو تھوڑے دن میں جی بھر جاتا ہے, پھر آدمی کہتے ہیں اس سے اونچی کی گاڑی, پھر اس کے بعد پھر بڑے بڑے لوگ گاڑیاں بیچ دیتے ہیں, اوبر میں جا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کھلونے ہیں تھوڑے دن کے دل بہلانے کے, ان سے دل بھر جاتا ہے. نہ بیویوں سے دل بھرتا ہے نہ بچوں سے دل بھرتا ہے. یہ تو نیچرل ہے نا, پراٹھے سے دل بھرتا ہے. کبھی روٹی سے دل بھرا کسی کا؟ 1 دن کھائی 2 دن کھائی, اب میں نہیں روٹی کھا رہا, پھر بھوک لگے گی پھر روٹی کھانے کا دل. یہ نیچرل ہے. تو ہم شروع سے کوشش کرتے ہیں نیچر پہ رہیں بھائی, نیچر پہ رہیں. تو یہ تو بچکانا باتیں ہیں, گاڑی بنگلہ بحریہ ٹاؤن, پیسہ بہت دے دیا تو بنا لو, نہیں ہے تو یہ کوئی تھوڑی فضول چیزیں ہیں یار. دیواروں اینٹوں سے, میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا اربوں روپے لگا کے انہوں نے شیش محل بنایا, اتنا بہترین گھر, خدا کی قسم رہنا نصیب نہیں ہوا. جس دن گھر تیار ہوا ہارٹ اٹیک ہوا, مر گئے. کاش وہ اربوں روپے لگا کے اپنی صحت کا خیال کر لیتے یا کچھ اور کر لیتے. تو وہ بچے بھی پھر وہ فری پھوکٹ کے پیسہ نا بیچ باچ کے کھا رہے ہوتے ہیں, عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابھی جو ہے وہ میں نے گھروں میں فون گھمایا تو شلجم اور جو ہے گوشت کا شوربہ کہیں نہیں پکا ہوا تھا. تو گارڈوں سے میں نے پوچھا تم لوگوں نے کیا پکایا؟ انہوں نے کہا شلجم گوشت. میں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے آج. شلجم گوشت شوربے والا تازہ, سب مزہ آتا ہے یار. بڑے گوشت میں نا شلجم ڈال دو, سبزی ڈال کے پکاؤ, بڑا مزہ. تو اتنی خدا کی قسم یہ لذیذ نعمتیں اللہ. بھوک لگ رہی ہو, اچار ہو, دال چاول ہو, کڑی پتے والی, آپ کو لگ نہیں رہی نا, اس لیے آپ کو مزہ نہیں آ رہا. ابھی سموسے کھا کے بیٹھے ہوگے آپ چائے کے ساتھ. جس کو بھوک لگ رہی ہو نا اس کو میری باتوں کو وہ انجوائے کرے گا. مجھے چونکہ لگ رہی ہے, باتوں میں مزہ آتا ہے. یہ نیچرل لذتیں ہیں جن کو یہ مل رہی ہیں, بس وہ عیاشیوں میں ہے بھائی. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا, نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ. اکثر مالدار ہم نے دیکھے ہیں, ایک آدھ بچہ ان کا, وہی بچہ خراب نکلا, وہی ٹینشن دے رہا ہے, زندگی عذاب بن گئی ان کی. شروع میں پیسے سے برگر اتنے کھا لیے کہ اب کچھ کھانے کے قابل نہیں بچے, اتنا وزن بڑھ گیا ان کا, کھا ہی نہیں سکتے. پراٹھے کا نام سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں وہ. تو سب سے بڑی نعمت صحت ہے, بیوی بچے ہیں, اور سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, بے شک وہ کرائے ہی کی کیوں نہ ہو. تو میں کہتا یار لوگوں کے پاس ایک جگہ, میرے پاس کتنی ہے, حالانکہ میرا ان میں سے ایک بھی نہیں. مسجد والے جب امامت سے نکالے تو گھر بھی گیا, کیا خیال ہے. تو اور ایک کا کرایہ جامع رشید دے رہا تھا, وہ بھی کرایہ دے رہا تھا, تو انہوں نے کہا لے لو, وہ بھی ایک مخصوص کرایہ تھا. تو مجھے لگا کہ یار میرے لیے اتنا بہت ہے. 2 کمروں کا گھر لیا ہوا تھا میں نے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے ہمارے گھر, دیکھے 2 کمروں کا گھر ہے. انہوں نے کہا یار مفتی صاحب ممبر پہ باتیں اتنی بڑی بڑی, یہ گھر ہے ٹوٹل؟ میں نے کہا جتنی بڑی باتیں اس سے بڑا اللہ نے گھر دیا ہے ہمیں الحمدللہ. 2 کمرے, میری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. اس وقت میرے 16 بچے تھوڑی تھے, 2 بچے تھے, تو 2 کمرے بہت ہیں, 2 کمرے رہ لیتے ہیں. ایک واش روم ہے, کچن ہے, تھوڑے بہت. بس ایک چیز کی مجھے ٹینشن تھی, دھوپ نہیں ہے اس میں, ہوا بھی تھی, دھوپ نہیں ہے. تو وہ ایک ٹینشن تھی. تو میں کہتا تھا یار اللہ نے ساری عیاشیاں دی ہوئی ہیں, تو ایک تھوڑی سی اگر ٹینشن دے دی تو کیا ہے, دھوپ کا انتظام نہیں ہے. کیونکہ سن لائٹ میرے لیے, میں نہیں بغیر دھوپ کے بغیر گزارا ہوتا. تو پھر وہ یہ بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. خیر, تو میں جب دوسری کی سوچ رہا تھا نا, تو میں ناشتے نہیں مجھ سے چھوٹ رہے تھے ہوٹل کے جو خاص قسم کا پراٹھا. تو مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوست کے ساتھ پلاننگ کی, یار میں دوسری شادی کر رہا ہوں, میرا خرچہ بڑھے گا, مجھے یہ ہوٹل کا پراٹھا چھوڑنا پڑے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہو غربت کا. لیکن میں غریب نہ اس وقت سمجھتا تھا نہ اب, اور حقیقت ہے ہم کہاں سے غریب ہیں بھائی. میں نے کہا یار یہ مجھے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ اب میرے خرچے ڈبل ہو جائیں گے. تو مجھے اب یہاں سے کیا کرنا ہے, یہ عیاشی جو ہے نا, عیاشی پٹھان ہوٹل کے جا کے پراٹھے پھوڑ, یہ عیاشی مجھے چھوڑنی پڑے گی. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑی. آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے.
تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت. اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے کہ آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے. میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں نا, کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا, میں بیٹھا ہوا ہوں جی شہد چاہیے, ابے اوپر کون جائے گا شہد لینے کے, کیوں میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے, غریبی ہے. اگلے دن آ رہے ہیں انکل بھائی اب تو لے آؤ, پھر اگلے دن گیا میں شہد لایا, چلو یار لے لو بھائی. اس طرح سے ہمارا شہد بک رہا ہے, اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہونا شروع ہو گیا, لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کسی کے بزنس میں جو باقاعدہ. تو مجھے پھر اب تو چونکہ میرے مالی حالات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ, تو پھر مجھے لگا کہ یار اچھا, پھر میں نے نکاح جب رجسٹریشن, میں نکاح فری میں پڑھاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا. مجھے عجیب سا لگتا تھا نکاح پڑھا رہے آدمی پیسے لے رہا ہے اس کے, لیکن کیا ہوا 4-6 دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نکاح کا نامہ, نکاح نامہ بیٹھ کے فل کرتے رہو, نادرا سے وہ لوگ بھی پیسے مانگتے ہیں, نادرا سے رجسٹریشن کرواؤ اس کی, اچھا خاصا ٹینشن والا کام ہے. یا تو میں پابندی لگا دوں میں کسی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا, یا مجھے کوئی بندہ رکھنا پڑے گا. پھر میں نے بندہ رکھا کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے نکاح پڑھوانے کے لیے. اچھا اس کام کے لیے مجھے نکاح رجسٹرار بننا تھا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ نکاح رجسٹرار بن جاؤ, اس میں بڑے پیسے آئیں گے. میں نے کہا 1 سال تک مجھے یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں جاؤں آفس کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو قاضی کی نکاح رجسٹرار کا. ہلا ہی نہیں جا رہا کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا, پراٹھے چل رہے تھے اسی حساب سے, تو میں کیوں جاؤں. پھر میں نے کیا کیا, ایک قاضی نے مجھے, ایک نکاح رجسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو, فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ میں رجسٹر کر. تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا, 6 مہینے میں نے ایسے کیا. ایک نکاح رجسٹرار آئے, انہوں نے کہا میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پڑھا آپ دیا کرو, ڈاکومنٹیشن میں کر دوں گا, پیسے کس کو دے دیا کرو. تو میں نے پیسے لینا شروع کر دیا, ان کو دینا شروع کی. تو محنت ہو رہی تھی نا بیچارے کی, نکاح بھرنا بھی ہے اس نے. ایک دن کیا ہوا, جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں نا جو نکاح رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے نام سے, آپ کے سائن سے اتنے نکاح ہو رہے ہیں, تو آپ خود نکاح رجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے. میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہو نا, مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے, تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا آپ ادھر ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو, خود رکھ لو, وہ کچھ اپنا رکھ لو, کچھ اپنے اسسٹنٹ کو دے دو کچھ. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا, سرٹیفکیٹ پکڑا کے چلا گیا نکاح رجسٹرار. میں نے کہا اسٹیمپ تیرا باپ لگائے گا اس پہ, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے, آپ پر اعتماد ہے, آپ مس یوز نہیں کرو گے. پھر میں نے ایک اسسٹنٹ رکھا, میں نے کہا نکاح کے ساری ڈاکومنٹیشن تیرے ذمہ ہے, تو میں فیس لے رہا ہوں ان کو دینے کے لیے, پھر ظاہر ہے مجھے بھی بچتی ہے. تو اب اتنا بھی استغنا ٹھیک نہیں ہے نا, اتنا بھی شو مارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر جو رزق آ رہا ہے تو آنے دو. پھر ہم نے اس کی فیس رکھ دی, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اتنا تیرا, اتنا ٹائم تو لگ رہا ہے نا. تو یہاں جا کے پھر یہ وہ اتنے نکاح آنے شروع ہو گئے کہ انڈے پراٹھوں سے ہم تھوڑا آگے ہو. ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں. میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا, جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی, تو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری فیس اس سال 10,000 ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو. اور اس میں بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے تو دوبارہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں اس کے کہ تو آئی فون لے کے کیسے گھوم رہا ہے جب تو کم بخت 10,000 نہیں دے سکتا, یہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے, یہ نہیں. اس کو میں نے اسسٹنٹ کو بتایا جو ایک دفعہ کہہ دینا کہ نہیں دے سکتا, دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں, فری میں پڑھائیں گے. تو فری میں بہت سارے نکاح پڑھاتا ہوں, اور تعلق والوں سے تو ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ اسسٹنٹ کو اپنی جیب سے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار تیری محنت تو لگ رہی, نادرا میں تو خرچہ ہو رہا ہے نا, مجھ سے لے لینا پیسے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم نے تو پوری زندگی کوشش کی ہے نالائقی میں پیسے کو لات مارنے کی. تو یہ شادیاں بچوں ہی کی برکت ہے جو اللہ کھلائے. اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا اب تک اس لیے تاکہ 15 سال پہلے جو میرے ساتھ دوست تھے نا جو کہتے تھے تم شادیاں کر رہے ہو, پیسہ ہے نہیں تمہارے پاس, بھوک سے مرو گے, تو اللہ نے مجھے اب تک زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دینا کہ اس بچوں کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوئی ہے, شادیوں کی سپیڈ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے, اور اللہ کیسے کھلا رہا ہے کیسے پلا رہا ہے. ایک اہل حدیث دوست نے میرے 2010 یا 11 میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے, اتنی بڑی داڑھی ان کی, لال نا کلر, وہ مہندی لگائی بھی انہوں نے. میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی انہوں نے. ابھی میرا کل ان سے فون پہ, پرسوں ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. وہ آئے کہتے ہیں آپ نے کیا کتاب لکھی ہے مفتی صاحب. اچھا انہوں نے میرے حالات دیکھے, میری پھٹ پٹی, انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت کی. انہوں نے کہا یار میں نے ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی. بڑے متاثر تھے. یہ وہی ہے جن کو تبلیغ میں نہیں میں نے بتایا تھا کہ وہ سارے فرقوں میں دھکے کھا کے آخر میں گئے تبلیغ میں, وہ یہ وہی ہیں, بروہی ہیں, بروہی. تو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے میری گھر میں دعوت کی, میں اپنی پھٹ پٹی پہ گیا. اچھا اس وقت بھی ہمارا ہم پٹ پٹی کو سمجھ رہے تھے لینڈ کروزر ہے ہماری, غربت کا تو اس وقت بھی احساس نہیں تھا, کیونکہ بھائی لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی یار. تو ہم تو پٹ پٹی بھی جا رہے ہیں, ٹرن کر کے پہنچ گئے. مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ اس کے پیسے میرے پاس ہیں الحمدللہ, میں پیٹرول ڈال سکتا ہوں اپنے خرچے پہ. تو ان کا پرسوں فون آیا
انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ کا وہ زمانہ یاد ہے اور کہتے ہیں میں آپ کا ہر جگہ دفاع کرتا ہوں, ہر جگہ دفاع کرتا ہوں کہ اس آدمی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پیسہ مت دیکھو, شادیاں کرو, نسل مت روکو. کہہ رہے اب لوگ نا آپ کی ریووں پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ مفتی ریووں میں گھوم رہا ہے, یہ مفتی امریکہ جا رہا ہے, یہ مفتی جاپان جا رہا ہے, یہ مفتی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے, یہ مفتی یہ وہ. بھائی جب ظاہر ہے نوٹ آئیں گے تو شادیاں تو ہوں گی. کہہ رہا ہے میں ہر ایک کے ساتھ سامنے دفاع کرتا ہوں کہ میں اس مفتی کو جتنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. اس مفتی کے پاس بچے پہلے آئے ہیں, بیویاں پہلے آئی ہیں, ریوو, اور ابھی تک یہ ریوو میری نہیں ہے, کرائے پہ ہے. اچھا یہ ویسے ہی راز کی بات بتا دوں, لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, یہ بینک سے لیے تو رینٹ دینا پڑتا ہے تو. لیکن بھائی ہمیں اس سے کیا, میری ہے یا رینٹ کیا ہے تو اسٹیئرنگ کس کے کنٹرول میں ہے, میرے کنٹرول, میری ہے بس. کرائے کا گھر ہے, اگر چابی اس کی میرے پاس ہے تو کس کا گھر ہے وہ, مالک مکان میری پرمیشن کے بغیر نہیں گھس سکتا گھر میں. آئے نا اگر بولو گے تو کیوں آ رہا ہے بھائی, تو میرا گھر ہے. تو اتنا کافی ہے میرا ہونے کے لیے, اس سے زیادہ کی ہوس مت کرو. پھر بہت پیسہ اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے. اب مجھے گارڈننگ کا بہت شوق تھا, میرے پاس تو زمین ہی نہیں تھی سبزیاں اگانے کے لیے, تو اب ایک ہے تو گورنمنٹ ہی کی زمین یہ, لیکن کسی کام کی نہیں ہے, تو ہم نے یہاں پودے لگانا شروع کر دیے. جب تک کوئی چھیڑ نہیں رہا تو ہم اپنی سمجھ رہے ہیں. ابھی میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ کے پاس بڑا ایریا زبردست, حالانکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے. لیکن مجھے اس سے کیا کرنا, جب وہ میرے کام میں سبزی اگا کے مجھے دے رہی ہے, میرے ٹماٹر کا شوق پورا کر رہی ہے, میری بھنڈی کا شوق پورا کر رہی ہے, تو ابھی اپنی بھی تو یہی کرتی ہے. اس میں گورنمنٹ تو خوشی ہوگی, اچھا کسی کام میں آ رہی ہے. یہ جو نرسری والے ہوتے ہیں یہ تو فٹ پاتھوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو فٹ پاتھ پہ نہیں, وہ جو بیچ میں روڈ کے بیچ میں جگہ ہوتے ہیں, گورنمنٹ تو چاہتی ہے اچھا ہے گرینری ہوگی, تو بس وہ اپنی سمجھو اس کو یار. تم تو مجھے کیا کرنا ہے کہ کاغذ میں میرے نام ہو. بھائی جو چیز میرے استعمال میں وہ کس کی ہے, آپ نے پراٹھا اپنے خرچوں سے خرید کے مجھے اس میں شریک کر لیا, تو یہ پراٹھا کس کا ہے, میرا ہے, مزہ وہی آئے گا اس میں. اب میں کہ یہ میں نے چونکہ اپنے پیسوں سے نہیں خریدا, ابے تو بے وقوف آدمی ہے, تو کسی اور کے پیسوں سے اگر تو تجھے پراٹھا کھلا رہا ہے, اور تیرا دوست ہے, کوئی بھیکاری بن کے نہیں کھلا رہا, کوئی ایسا نہیں کوئی بات میں تجھے تانے دے رہا ہو, تو تمہیں تو نوالا پیٹ میں جا رہا ہے نا, تمہاری تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اب تمہارے خرچے پہ ہو, کسی اور کے خرچے پہ ہو, تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے, تمہیں پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو میرے رب کے مجھ پر احسانات ہیں, جب میں پیدا ہوا تو مجھے ماں بھی ملی محبت والی, باپ بھی ملا محبت والا, بہن بھائی کی نعمت ملی, ابا اماں کھلاتے رہے, اس وقت میرے خرچے پہ نہیں ابا کے خرچے پہ ہم کھاتے رہے, ہمیں کھانے سے مطلب تھا. اللہ نے ہمیں گھر کی چھت بھی دی, ابا کے گھر تھا وہ, میرا گھر نہیں تھا, تو مجھے اس سے کیا غرض کہ مجھے تو گھر مل گیا نا جو میری ضرورت ہے. پھر جب ہماری شادی ہوئی, دوسری جب ہوئی, تو دھکے مار کے گھر سے نکالنے کی کوشش سے پہلے ہی ہم نکل گئے. الحمدللہ ہمیں پتا تھا نکال دیا جائے گا, لیکن ہم پہلے ہی نکل گئے, تو لیکن نکالا نہیں ہے. دوسری زیادہ باتیں میں جا سکتا ہوں. خیر, تو اب کچھ باتیں آنے میں گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ بھائی بھی بولوں کہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا خیر, تو پھر مجھے ایک گھر کرائے پہ مل گیا, تو میری تو چھت, مجھے وہی چھت مل گئی الحمدللہ. پراٹھے اسی طرح سے چلتے رہے, کھانا پینا چلتا رہا, اب تک بھی چل رہا ہے. تو میں نے اس لیے کاروبار کو بدتمیزی کے ساتھ کاروبار کیا کہ ضرورت ہی نہیں پڑ رہی یار, کوئی مصیبت پڑے نا, بھوک لگ رہی ہے, مر رہے ہیں, تو پھر آدمی اخلاص سے کرتا ہے. تو ہماری مہینے کے اینڈ کے بعد نہیں, مجھے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا. تو اب ایسے آدمی کے پاس اگر پیسہ آئے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, جو اس زمانے کو بادشاہت والا زمانہ سمجھ رہا ہو. تو میرے پاس تو اگر ریوو آ گئی تو میں تو کہہ رہا ہوں یار, میں تو پٹ پٹی کو سمجھتا تھا کیا یہ جو نہیں ہوتی دھکے والی پٹ پٹی. پھر ہمارے پاس جب پیسہ آیا تو ہم نے پھر وہ GTO 110 بھی خریدی. ایسا نہیں ہے کہ وہ پٹ پٹ بھی گھومتے رہے. تو جب یہ تو پھر تو اس لیے ہم لوگوں کے مسائل غربت نہیں ہے, ناشکری ہے. آپ نے ایک فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے. میں نے ابے کیوں فرض کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو محنت ضرور کر, اللہ دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جو ہے اس پہ سمجھو کہ بہت دیا اللہ نے ہمیں. اور اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے صحت, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے. اور جو آدمی بیچارہ دولت کی ٹینشن لے کے بیٹھا, وہ کمبخت دولت بھی اس کے کام کی نہیں ہوتی, اس کو ہر وقت ٹینشنیں کھائی جا رہی ہوتی. تو خوش رہنا سیکھو بھائی. خوش وہی رہے گا جو کہے گا میرے پاس میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. جو یہ جس کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا نا, تو وہ خوش رہے گا. اور جو یہ سمجھنے لگا کہ میری ضرورت اتنی ہے, اللہ دے کم رہا ہے مجھے, تو پھر ٹینشن میں جاؤ گے. تو پراپرٹی کو ٹینشن نہ بناؤ, ذاتی گاڑی کو ٹینشن, بولو پیسہ کمانا نہ چھوڑ دو, پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں اور مر جائیں گے. ایسا نہ ہو میری موٹیویشن سے آپ سمجھے پیسہ, غریب لوگ ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا. پیسہ کوشش کرو ڈالر میں کماؤ, پاکستانی کرنسی میں پیسہ کمانے کا زکات دینی چاہیے ایسے آدمی کو جو یعنی کرنسی میں پیسہ کما رہا ہے.
تو پیسہ کماؤ ڈالر میں. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں باہر سے پیسہ لے کر آؤ. تبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں یوٹیوب چینل بناؤ, ولاگنگ کرو, کچھ بھی کرو. ابھی تو میرا ایونٹ تو اسلام آباد میں یہی تو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا بہترین, یہ جو یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے, اس کو تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا, ایک تو خالص حرام ہے, وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا, لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے. اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں ابھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا, جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا, آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے, پتہ تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے, لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سورس آف انکم بھی ہے, کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھائی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں, لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی, کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی ملتی ہے. اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے, پیسے اس کے نہیں مل رہے. جیسے موبائل کی دکان پہ آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے, آپ نے اگر خود بٹھایا ہو, کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گنا بھی نہیں ملے گا اس کا. تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے وہ اشتہار میں لڑکیوں کو. تو آپ نے اگر موبائل کی دکان پہ لڑکی بٹھا دی ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے, لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی, کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں نا. آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے, شادیاں وادیاں تو کرتی نہیں ہے, تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بیٹھو داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلیں کے بال بڑے ہوئے اس کے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے. تو کراؤڈ کدھر, ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے, کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا, تو وہاں چلے جاتے ہیں, موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی, اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیت یا بدنظری کی نہیں ہے. اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ عمل غلط ہے کہ آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھینچ کے لا رہے ہو, لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی. اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو. تو یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں. وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ, تو یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے, یہ کون غلط کر رہا ہے, یہ گوگل غلط کر رہا ہے. تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے اس کو, تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کی مثال ہے آپ نے کرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے, آپ نے کہا بھائی مجھے اتنا رینٹ چاہیے, اس نے لڑکی لے جا کے بٹھا دی. لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی, آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے, اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی, اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے, یہ اس کو سمجھاؤ, تبلیغ میں سیر روزہ لگواؤ اس کا تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس لیے مفتی کا کام ہوتا ہے, جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ہر پہلو سے فتویٰ دو. ہمارے پاس 2013-14 میں یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے سوالات آئے تھے, اس وقت علماء کا پینل بیٹھا تھا پورے ڈیٹیل کے. اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا, نہ ہمارا ارادہ تھا, اور 2-3 سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونیٹائز کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار, ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیوب, وہی ہمارے تو پراٹھے پورے ہو رہے ہیں. تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے مونیٹائز, لوگ کما رہے تھے, ہم نے کمانے دیا ان کو. اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس اے میں احمد طالب, انہوں نے 18 میں چینل بنایا, انہوں نے خود یہ مونیٹائزیشن کی ہے. مجھے تو مونیٹائزیشن کا لفظ ہی کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے وہ لوگ رکھنے, امپلائیز رکھنے چینل کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, تو یہ بدگمانی ہے. یعنی مولویوں کو کسی حال میں جو اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, اب یہ ان کو تو کیا, ان کی تو چارج, ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا, ان کے تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, قوم جائے بھاڑ میں, ان کو بس حلال حرام کی. تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. حلال ہونے کا فتویٰ دیا, اصل میں اپنے چینل کھل گئے ہیں نا ان لوگوں کے, اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو وہی ہے ملامتی فرقہ ہے مولوی تو کسی حال میں. اور کچھ مولوی ایسے ہوتے بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس کسی لالچ کی بیس پہ نہیں دیا گیا. اور میں اور مزید آپ کو ایک احتیاط, ہم نے فتویٰ دیا اس کی مونیٹائزیشن کے جواز کا, لیکن جب ہمارے ایڈمن احمد بھائی نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا ہے نا, تو میں نے کہا اس میں
دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لوں گا. اپنے بارے میں اور احتیاط کروں گا. ہم نے دوسروں کو تو جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن اپنے بارے میں اپنی فتوے پر عمل کروں نہ. تو جو ایکسپرٹ مفتیان کرام ہیں, جو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہے, آدھا ایک گھنٹہ میں نے بیٹھ کے ان سے پھر اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ بھائی اور بھی جتنے پہلوؤں کے لحاظ سے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کا طریقہ. تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے, شادیاں کرو, بچے اسپیڈ سے پیدا کرو, جب ضرورت بڑھے گی تو رزق کے دروازے بھی بڑھ جائیں گے. لیکن ایسا ہے نہیں, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو, رزق کمانے کی کوشش بھی کرو. آپشنل ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہم نے رزق کو لات ماری پھر بھی رزق آ گیا, لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. قانون اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو شادی بھی کرنی ہے اور کمانے کی فکر بھی. میرے ساتھ شاید اس لیے بھی ہو گیا ہو کہ ہم تو دین کی خدمت کے لیے میں نے وقف کیا اپنے آپ کو کہ یار ہم ساری زندگی دین کی خدمت کریں گے, تو شاید اللہ کی کوئی رحمت ہو گئی ہو کہ چلو یار ایک بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اور عبرت کا نشان نہ بن جائے کہیں 4 شادیوں کے بعد سارا فلسفہ ہی دفن ہو جائے شاید. اور یہ بھی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے, استدراج بھی, کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل سے ناخوش ہوں, اللہ بچائے ایسی بات سے. لیکن بہرحال اللہ کہ ٹھیک ہے ابھی کھا لے بیٹا, تجھے پکڑوں گا میں, اللہ بچا کے, یہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں. تو یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن جو شریعت کا اصول, قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, رزق حلال کمانا اور اس کی کوشش کرنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے. تبھی میں ان دنوں میں بھی تعریف کے طور پر یہ باتیں نہیں کرتا تھا. میں کہتا یار یہ میں نالائق ہوں, مجھے کرنا چاہیے. جب میرے بچوں کی اسپیڈ اسی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں تو مجھے ان کے فیوچر کی فکر کرنی چاہیے, کچھ کاروبار کرنا چاہیے, کچھ جو ہے نا کمانے کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ فکر کرنا فرض ہے. ایسے توکل جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو کہ چیچو کے پراٹھے کا خرچہ پورا ہو رہا ہے, تو کل جب غربت آئی نا تو پھر بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. چاروں بیویاں مل کے تمہیں چترول لگائیں گی پھر صحیح بات کہ دکان پکوڑوں کی اور باتیں. تو ایک بھی شادی کر رہا ہے آج, ایک بھی شادی غربت میں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, بھائی آپ نے کوشش کی پھر بھی نہیں ہو رہا, تو اس میں تو انسان صبر کرے. ایک اپنی حماقت سے ہوتی ہے, وہ خطرناک ہے, وہ خراب ہے. آج کل جو زیادہ تر غریب ہے نا, ہم وہ اپنی حماقتوں سے ہیں. باقی یہ جو بھائی نے پوچھا ہے پیسے کمانے کا طریقہ, تو بھائی ماہر لوگوں سے پوچھیں. آپ یہ دیکھیں آپ کے اندر کیا قابلیت ہے. ایک اہم بات, ابھی جو ہم جو اسلام آباد میں گئے نا, بڑے بڑے یوٹیوبرز آئے ہوئے تھے. ایک یوٹیوبر نے بڑی پیاری بات کی, ادھر ملیر کینٹ کے تھے وہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے نا, اور وہ چاہے کہ پہلے دن میں آ جائے گا, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں. آپ تسلی کے ساتھ, محنت کے ساتھ جو آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ کرتے رہو. ہم میں سے ہر شخص 2 دن میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے, تو اس سے ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جواری بن جاتے ہیں 2 دنوں میں کروڑ پتی, جوا کھیلنے والے, لیکن 2 دنوں میں پھر وہ بھکاری بھی بن جاتے ہیں. تو وہ جوئے والا طریقہ ہے. حلال طریقے سے ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. میں سوچتا بہت ہوں مگر عمل نہیں کرتا. جیسے حج ورزش کرنی ہے, جاگنگ کرنی ہے, رات کو پوری پلاننگ کر لوں گا مگر حج نہیں. مجھے کیا اسٹیپ لینا چاہیے, پہلا قدم اٹھاؤں اور عمل کروں؟ میں نے پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا ہے کہ ڈائری پہ لکھنا سیکھو. جو باتیں آپ نے کرنی ہے ایک ڈائری پہ لے آؤ کہ یہ میں نے کرنا ہے, اور پھر ایسے ہی لے آؤ اٹرم پٹرم. یہ نہیں کہ ترتیب سے لکھنا شروع کرو, ورنہ لکھا ہی نہیں. جو کرنا ہے نا اپنے فیوچر میں, جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ ڈائری میں ڈال دو. یار مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی, اٹرم پٹرم جو کڑپڑ آتا ہے نا لکھ دو اس پہ. پھر یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گی پلاننگ, ذہن میں رکھنا. ہو سکتا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کو جو آپ کے دماغ میں وہ ڈائری میں لکھنے میں ہی لگ جائے, اور کوئی پلاننگ نہ ہو تو کوئی بات نہیں, کل اس سے آگے سے شروع کر لینا. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ان میں کون سے کام پہلے کرنے ہیں, کون سے. یہ تو پورا ٹائم مینجمنٹ کی ایک ورکشاپ ہوتی ہے, وہ ٹائم لینڈر والے کرواتے ہیں. وہ یمین الدین نام ہے نا سلیمان احمد صاحب کے, آج کل جو وہ بڑی زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں, اس کو اٹینڈ کر لیں ایک دفعہ. یمین الدین, انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گی. وہ بہت خاندانی ورکشاپ کرواتے ہیں. سلیمان احمد صاحب کروا رہے ہیں, آج کل نہیں کروا رہے مجھے نہیں پتا. ٹائم لینڈر لکھیں گے نا اس پہ, LENDER, تو وہ یوٹیوب پہ ان کے وہ ورکشاپ کرواتے ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ڈائریوں میں چیزیں اتاریں اور دماغ میں نہ رکھیں. پھر آپ کہیں کہ یار ورزش شروع کرنی ہے, کیوں نہیں ہو رہی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اسی طرح اگر زندگی گزری تو ایک دن مر جاؤ گے. کولیسٹرول اتنا بڑھ جائے گا, ڈاکٹر کہیں گے اب آپ بھاگے نا تو آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے, اتنا وزن بڑھ جائے گا, تو اس سے پہلے بھاگ لو. تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ رکاوٹ کیا بن رہی ہے, اس کو لکھیں. رکاوٹ یہ بن رہی ہے, صبح بہت سستی ہوتی ہے, صبح دل نہیں چاہ رہا ہوتا, تو چلو مغرب کے بعد شروع کر دو. صبح جو کام کر سکتے ہو وہ کر لو بھائی. صبح نہیں ہو رہی نا, فائدے مند تو صبح ہی ہے. نہیں ہو رہی تو جب ہو رہی ہے اس ٹائم پہ کر لو یار. مغرب یا عصر کے بعد مجھے سستی نہیں ہوتی, عصر کے بعد کر لوں گا. اچھا, شیطان پھر یہاں آ کے کہتا ہے عصر کے بعد بھی, کیونکہ پوستی پناہ ماشاءاللہ پاکستانی قوم آپ کو پتہ ہے. آپ نے ڈائری میں لکھ دیا صبح ہمت نہیں ہوتی, عصر کے بعد کروں گا میں, یہ آسان ہے میرے لیے. عصر کے بعد بھی نہیں ہوگی مجھے پتا ہے, عصر کے بعد بھی
نہیں ہوگی. پھر آپ عصر کے بعد کہو گے بھائی اس سے بہتر ایک سموسا کھا لو, چائے پی لو, تو آپ پلاننگ یہ کرو کہ یار عصر کے بعد بھی نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ابے سوچو وہاں جا کے دوڑو گے پارک میں, تو یار ایسا کرو دوڑیں گے نہیں, پارک میں واکنگ کر لوں گا میں 15 منٹ, یہ تو ہو جائے گا نا. تو یہ لکھ دو کل واکنگ کروں گا, خالی جاگنگ کے تصور سے روح کانپ رہی ہے. تو آپ پھر کیا ہوگا پتہ ہے, پھر آپ ابے 20 منٹ کون واکنگ کرے گا یار, اس سے بہتر ہے وہ جو میرا دوست آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ادھر ہی بیٹھ کے, کیونکہ وہ کون سا واکنگ کے لیے آپ کے ساتھ جائے گا. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے یار, 15 منٹ بھی نہیں ہو رہی نا, ایسا کرو پارک کا ایک چکر لگا کے آ جاؤں گا بس. تو جو ہو رہا ہے نا وہ کر لو. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے دن آپ کے اندر اس سے زیادہ کی صلاحیت پیدا, بولو میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے, میرا جاگنگ کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا بعض دفعہ, بھائی یار سستی ہو رہی ہے, جوتے پہن کے میں نے ارادہ کیا میں جاؤں گا پارک میں نا جاگر پہن کے, گیٹ کو ہاتھ لگا کے آ جاؤں گا بس. آج چونکہ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ موڈ ہی نہیں ہو رہا ہے یار, سستی, اور کوئی وجہ نہیں ہوتی, وہ ویسی سستی انسان کے ساتھ یہ حوال ہوتے ہیں, ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو میں نے تجربہ کیا ہے, شوز پہن لو بس آپ, اور بولو میں پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا. لیکن اب آدمی وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے چکر لگا لو یار, کر لو بھائی, ٹھیک ہے نا. جم کبھی کبھار جانا ہوتا ہے, ہم جاتے بھی نہیں پابندی سے, لیکن جس دن اسکیجول میں ہوتا ہے کہ آج جانا ہے, بہت یہ سب کام نا نوجوانوں کے شروع کے بڑے جوش ہوتے ہیں. میں نے دیکھے بڑے لڑکے آتے ہیں جم جا رہے ہیں اور اسپیڈ بریکر بنا لیا نا بہت سارے یہاں پہ, تو 4-6 دن کے بعد پھر سستی شروع. اصل میں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ اب آپ نے اس کام کو کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو زیادہ کے چکر میں تھوڑا مت چھوڑو, تھوڑا سا کرو گے تو آپ کو وہی موٹیویشن مل جائے گی. کئی دفعہ ایسے ہوا ہے میں جم گیا, میں نے کہا بس ایک دفعہ نا وہ یوں پلی کھینچ کے آ جاؤں گا, میں آج ہمت نہیں ہو رہی. لیکن جب آدمی جاتا ہے تو آدمی کہتا ہے یار پراپر پوری ایکسرسائز کرو جو آپ کا معمول ہے. تو سستی کا علاج یہ ہے کہ شیطان آپ کو بیوقوف بناتا ہے کہ یہ کام بہت مشکل ہے. آپ شیطان کو ٹوپی کراؤ, آپ بولو میں کون سا پورا کام کر رہا ہوں بھائی, میں تو گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ رہا ہوں. بچپن میں گھنٹی بجا کے بھاگ جاتے تھے نا, تو پارک کی گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جائیں گے. تو بس اتنا. جیسے نماز میں بھی یہی ہے, آپ کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا, بہت ٹینشن ہے, حدیث میں یہ نسخہ سکھایا گیا ہے, فجر میں اٹھا نہیں جا رہا آپ سے, تو آپ یہ نہ بولو کہ میں بھی نیند قربان کر کے اٹھوں گا, واش روم جاؤں گا, پھر وضو کروں گا, پھر مسجد جاؤں گا, پھر 2 سنتیں پڑھوں گا, پھر 2 فرض پڑھوں گا, پتہ نہیں امام صاحب کتنی لمبی نماز. ایسے ہمت نہیں ہوگی. جو بے نمازی ان کو ہمت نہیں ہوگی. آپ کی رات کو آنکھ کھلی, آپ کو شیطان ٹوپی کرائے گا, ابے اتنا نیک بن گیا تو اس سردی میں تو جائے گا یار, وضو کرے گا, پھر یہ وہ, ابے چھوڑ یار. تو شیطان کو آپ ٹوپی کراؤ. آپ شیطان کو بولو میں اس ٹائم پہ بس اٹھ کے بستر پہ بیٹھ جاؤں, اس سے زیادہ میں کچھ بھی, میں ایک دفعہ بیٹھوں گا 5 منٹ بیٹھ کے دوبارہ لیٹ جاؤں گا. تو جب 5 منٹ بیٹھ جاؤ گے پھر شیطان کہتا ہے لیٹ جانا تو نے تو 5 منٹ کا بولا تھا. تو آپ نے شیطان کو ٹوپی کرانی ہے. آپ نے شیطان کو بولنا ہے, اردو میں بات کرو شیطان سے, شیطان کو آپ نے بولنا ہے کہ یار جب اٹھ ہی گیا ہوں تو واش روم جانے میں کیا جا رہا ہے, تھوڑا ریسٹ ریلیکس ہو جاؤں گا. عام طور پر صبح وقت تھوڑی بہت پیشاب کی حاجت ہر ایک کو ہوتی ہے عام طور پر, نہیں تو یار جا رہا ہوں واش روم کو, نلکے کا ہاتھ لگا کے آ جاؤں گا. تو آپ ایک دفعہ واش روم سے فارغ ہو کے آ جاؤ. پھر شیطان کہے لیٹ جانا, تو میں لیٹ رہا ہوں, صرف وضو کروں گا, وضو کر کے لیٹ جاؤں گا بس, اور کچھ نہیں کرنا میں نے. میں آپ کو یقین سے کہوں آپ صرف وضو کرو, اس کے بعد آپ بالکل فریش. بولو گے یار وضو بھی ایک دم. شیطان مایوس ہونے لگتا ہے, شیطان بولتا ہے بھائی اتنی ٹوپیاں مجھے آج تک کسی نے نہیں کرائی ہیں, کہیں اور جا کے دال گلاؤ, یہ بندہ بہت ڈھیٹ ہے. آپ جب وضو کر لو گے نا فریش ہو جاتا ہے آدمی. حدیث میں آتا ہے 3 گریں شیطان لگا دیتا ہے, تو وضو کے بعد تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے, فریش ہو جاتا ہے. پھر آدمی آتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے یار کتنا اچھا کام میں نے کیا, زندگی میں پہلی دفعہ میں نے کسی اچھے کام سے دن کی ابتدا کی. تو یہ خوب یاد رکھو, کم ہمتی کا علاج یہ ہے کہ کام اسٹارٹ کر دو آپ. اور جن کی پڑھائی میں دل نہیں لگتا نا, ان کا بھی یہی اصول ہے. پڑھائی میں دل نہیں لگتا, کوئی بات نہیں, آپ میز کرسی لے کے کتاب لے کے بیٹھ جاؤ بس. اب بولو کہ کتاب کو ایک دفعہ کھولوں گا بند کر کے واپس چلا جاؤں گا. میں یقین سے کہتا ہوں جب آپ بیٹھ جاتے ہو نا, کتاب کھول دیتے ہو, اور قریب کی نظر کمزور ہے تو چشمہ بھی لگا لیتے ہو, تو بس آدھے سے زیادہ کام ہو گیا. تو یہ جو سوچتا ہے نا کہ میں یہ کر لوں گا, میں یوں کر لوں گا, اتنا نہیں. ہم لوگ بہت سست لوگ ہیں, ہم لوگ کو بہت زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پلان بڑے بناؤ, لیکن اس کی جو کام کی ابتدا ہوگی نا وہ اسی سے ہوگی. جاگنگ نہیں ہوتی واکنگ کر لو, واکنگ نہیں ہوتی پارک کے گیٹ کو ہاتھ لگا کے واپس آ جایا کرو روزانہ. لیکن اس کو پابندی کرو. پھر یہ بھی نہیں ہوتا تو تھوڑا سا گلی میں یوں تھوڑا سا نکلے, پارک کی طرف جا کے واپس آ گئے. یہ بھی نہیں ہوتا تو شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. پھر آپ چھوڑ دو کہ آپ دنیا میں کچھ کرو گے, صحیح ہے نا. پھر بہتر ہے چلو میں پانی لو اور ڈوب کے مر جاؤ. کیونکہ اتنے سست ہوتے ہیں نا. وہی مجھے یاد آتا ہے, ایک بچہ بڑا سست تھا, ابا بیزار آ گئے یار, کم بخت کوئی کام کرتا ہی نہیں ہے. تو ابا ایک مشین لے آئے.
ابا نے کہا بیٹا میں نے تیرے کام آسان کر دیے, بٹن دبائے گا جو کام کہے گا وہ ہو جائے گا. بٹن دبا دیا روٹی آ جائے گی, بٹن دبا دیا کپڑے آ جائیں گے. وہ بچہ کہتا ابا بٹن کون دبائے گا, بٹن دبانے کے لیے ایک الگ مشین لے کر آؤ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. بس جلدی مسائل ختم کر دوں میں. مفتی صاحب سب سے پہلے السلام علیکم, میرے ایزی پیسہ جائز میں لون لینا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو ایزی پیسہ یا جائز کیش میں جو آپ لون لینا, ہاں وہ جو لون لیتے ہیں نا وہ لون نہیں ہوتا, وہ آپ کو فری وہ کالز دی جاتی ہیں جس کے جو مہنگی کر کے دی جاتی ہیں, اس کو وہ لون سے تعبیر کرتے ہیں کہ آپ 100 روپے کا بیلنس ڈلوا لیں. حالانکہ بیلنس نہیں آتا, 100 روپے میں جتنے کال کے یونٹ ملنے چاہیے نا, جو 80 روپے میں ملنے چاہیے وہ 100 روپے میں مہنگا کر کے دے رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو یہ لون نہیں ہے, لون تو کوئی پیسہ دے رہا ہو نا, یہ پیسہ تھوڑی, یہ تو آپ کو کالز بیچ رہے ہیں, مہنگی کر کے بھیج رہے ہیں آپ کو کالز کے یونٹ, کیونکہ چیز ہمیشہ کیش پہ سستی ہوتی ہے اور کریڈٹ پہ مہنگی ہوتی ہے. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ لون نہیں ہے. ہم نے ہر طرح سے اپنے بھائی کو سمجھا دیا کہ کام کرو, صلواتیں بھی بہت سنائی, وہ آپ کے بیان میں موجود ہیں, ان کی اصلاح کر دیں, کام کر لیں, بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھا لیں. جب وہ کسی کام کے نہیں تھے ان کی شادی کیوں کرائی, یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. جب بندہ کچھ کر کے ہی نہیں دے رہا, آپ اپنی ذمہ داری پہ شادی کرا لو گے تو اس کو جو موٹیویشن ایک ملتی کہ یار میں اچھا کماؤں گا تو اچھا رشتہ ملے گا, وہ موٹیویشن بھی گئی, تو اور سست ہو جائے گا. اب جو بھی بیٹھے ہوئے معذرت کے ساتھ, تو ہمیشہ شادی کرائیں, اپنے خرچے پہ بھی کرائیں, لیکن اس بچے کی جو آپ کو لگے کہ یہ کچھ کرے گا, کہ اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ کچھ, یہی نہیں کہ صرف 16 بچے پیدا کرے گا یہ کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج آپ کیا کام کریں گے, بھائی آپ میں 18 بچے پیدا کر کے دکھاؤں گا. تو یہ بھی ایک کام ہے. وہ گلگت میں نہیں, وہ ایک صاحب ملے تھے, ان کے 28 بچے تھے, 4 بیویاں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, یعنی اس کے علاوہ اور کیا کیا کام ہیں آپ کے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, عالم بھی ہیں, مسجد کے امام بھی ہیں, یونیورسٹی میں بڑے بہت سارے کام کر رہے تھے. میں نے کہا یار یہ تو اس کے علاوہ بھی آپ اتنے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں. تو خالی یہ نہیں کرنے, دوسرے کام بھی کرنے ہیں. تو ہم جو فیملی پلاننگ کے خلاف ہے نا, تو خلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی کام کو فوکس کریں, آپ نے دوسرے کاموں کے ساتھ نسل کو روکنا نہیں ہے. جتنی اللہ اولاد دے دے تو لے لینی ہے وہ اولاد, اس کے بڑے فائدے ہیں. اچھا بھائی صلوات کام نہیں کرتے. بھائی دیکھو اس طرح کے جو لوگ ہیں نا یہ واجب الچترول ہوتے ہیں. میں نے کئی بار ایک واقعہ سنا ہے, میں نے جیسے بتایا نا ایسے پلاننگ کریں, پارک کو ہاتھ لگا کے آ جائیں, اتنا تو کرنا پڑے گا نا, تو آہستہ آہستہ موٹیویشن ملتی ہے. جو اتنا بھی نہ کر رہا ہو اس کا حل میں ایک دفعہ بیان میں بتا چکا ہوں. ہم مدرسے میں رہتے تھے تو ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی بیکری تھی. بیکری چھوٹی سی اس لیے کہ کاؤنٹر چھوٹا سا تھا, باقی تو پوری ان کی فیکٹری تھی پیچھے. اس میں وہ میں نے دیکھا پنجاب کی فیملی تھی, وہ بہت اسپیڈ سے کام کر, وہیں وہ باخر خانیاں اور کیکرس انہی کی وہیں بنتے تھے اور صبح صبح تازہ تازہ ملتے تھے, بڑا ٹیسٹ ہوتا تھا ان کا. بسکٹ بھی وہ خود بنا رہے ہیں تو ظاہر ایک تازہ چیز بن کے آئے گی. ہم جاتے تھے مدرسے کے, اکثر طلبہ وہیں سے ناشتہ لیتے تھے, بریڈ لینی ہے, کیک رس لینے ہیں, تو سب وہیں سے لیتے تھے. تو میں ان کو دیکھا بہت ایکٹیو ہیں وہ لوگ. پنجاب کے لوگ آپ کو پتا ہے ویسے بزنس میں ایکٹیو بہت ہوتے ہیں, سست نہیں ہوتے وہ لوگ. تو اب وہ ٹھکا ٹھک باہر خانی 20 روپے کی چاہیے, ٹھکا ٹھک ایک دم لایا, پیسے لیے, ایسے اسپیڈ میں کام کر رہے ہوتے تھے. اب جو لوگ تاجر ہوتے ہیں نا, ان کا جب بزنس بڑھتا ہے تو اپنے بچوں کو بھی بلانا شروع کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ ان کا جو ہے نا 18-20 سال کا ایک لڑکا پنجاب سے انہوں نے بلا لیا کہ چل بھائی تو بھی آ جا بیکری میں ہمارے ساتھ. وہ آ گیا, وہ اس طرح کا عادی نہیں تھا. اب ہم نے اس سے, میں نے باخر خانی مانگی, یار 2 باخر خانی لاتے. وہ جا رہا ہے کھجاتا ہوا نا یوں کر کے, ایسے جا رہا ہے, یوں کھجا رہا ہے, چلتا ہوا جا رہا ہے, لا کے دے رہا ہے. وہ اس کو کہہ رہے ہیں بیٹا بیٹا کر کے بات کرے. بھائی تھے اور والد ہوگا ان کا, کہ بیٹا ذرا کسٹمر کھڑا ہوا ہے, ایسے بزنس نہیں ہوتا, ایسے تم جا رہے ہو باتیں کر, کسٹمر آ رہا ہے نا تو کوئی باتیں کر رہا ہے تو کسٹمر سے باتیں کرنے میں لگ گیا وہ. تو وہ میں نے دیکھا پورا ہفتہ تقریباً وہ یہی ڈھیلا پن, اور وہ بار بار اس کو ڈانٹے, یار تو کیا کر رہا ہے بیٹا, ایسے نہیں ہوتا بزنس, بزنس میں بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, ٹھگا ٹھگ نمٹاؤ لوگوں کو. بات اس کو سمجھ میں نہیں ہے. ایک دن میں آیا تو میں نے دیکھا وہ بھی اسی اسپیڈ میں ٹھگا ٹھگ آ رہا ہے, جا رہا ہے, ایسے نا بالکل. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا. پتا چلا کہ جی ان کی فیملی میں یہ رواج ہے کہ شروع میں اس طرح محبت سے سمجھاتے ہیں, نہیں آئے تو کمرہ بند کر کے نا طبیعت سے چترول لگاتے ہیں. تو غالب گمان قریب یقین ہے پرانا قصہ ہو گیا, مجھے پوری تفصیل یاد نہیں, اس کو بھی طبیعت سے انہوں نے دھویا ہے کہ تجھے 1 ہفتے سے سمجھا رہے ہیں بھائی یہ کاروبار کا طریقہ نہیں ہوتا. رڑتا جا رہا ہے, وہاں جا کے پھر باتیں کر رہا ہے, پھر کبھی کسی سے پوچھو, موبائل تو تھا نہیں, کبھی کسی سے باتیں کر رہا ہے. موبائل ہوتا تو پھر تو بزنس تو بالکل ہی ختم, ٹک ٹاک پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہوتا بیٹھ کے. تو وہ طبیعت سے ان کا رواج خاندان میں, پنجاب میں ہوتا ہے, اب بھی ہوتا ہے, طبیعت سے دھو دیا نا اس کو, اس کے بعد ٹھکا ٹھک. تو یہاں کوئی بیٹھے ہوئے بہت معذرت کے ساتھ, تو جو اس طرح کا سست ہونا, تبھی یہ بڑا بھائی اور باپ بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر سے جو چیز نہیں, اچھا یہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں نا, جو بتا رہے ہیں ایکچولی ہم نے اسٹرگل, ان کی بھی پیٹے ہوتے ہیں بچپن میں, ابا نے پیٹا ہوتا ہے ایک دفعہ طبیعت سے تو ٹھیک ہو گئے تھے,
تو وہ پٹنے کا واقعہ نہیں بتا رہے ہوتے, یہ بتاتے ہیں ایکچولی ہمیں یہ اسٹرگل کی ہم نے, قوم سست ہے, اس میں کوئی اسٹرگل والا اس ماحول میں پیدا, میں خود بھی پٹا ہوں, صحیح ہے نا, جو میں آج باتیں کر رہا ہوں بیٹھ کے, میں بھی بڑا سست تھا, کام ہی نہیں ہوتے تھے, سستی, اسکول نہیں جا رہے, ابا لاتے تھے پائپ پکڑ کے کوڑ دیتے تھے, تو ایک ہفتے کے تک الحمدللہ انرجی پیدا ہو جاتی تھی, ایک ہفتے تک ہم بالکل فٹ فاٹ, پھر آہستہ آہستہ ڈھیلا پن آنا تھا, پھر ابا ایک دم چترول لگا دیا کرتے تھے, کبھی بھائی لگا دیتے تھے. مجھ سے جو ٹی کی ڈنڈی نہیں لکھی جاتی تھی اوپر, میں نے ایک واقعہ سنایا نا, میں انگلش میں ایک ورڈ لکھ رہا ہوں تو اتنی سستی سے لکھتا تھا, سستی اصل میں بائی نیچر سستی نہیں تھی, مجھے کھیل کود کا دل چاہتا تھا, پڑھائی میں سستی تھی, میرا دل چاہتا تھا ادھر بھاگنے دوڑنے میں ہم لگے, تو میں نے ٹی لکھا ہے سستی میں, اوپر کا نا وہ ڈنڈی نہیں ڈالی, یہ والی خالی یہ والی ڈنڈی ڈالی, تو ایسے میں لکھ رہا ہوں اور اوپر سے ڈنڈیاں چھوڑ رہا ہوں. تو مجھے یاد ہے ایک زوردار چماٹا آیا نا, غیبی چماٹا آیا, ایک دم میں ہل گیا, تو میرے بڑے بھائی نے لگایا تھا تھپڑ, انہوں نے بولا یار تم اتنا کیا لکھو, تمیز سے تو لکھو, ٹی کی ڈنڈی تو ڈالو. اس کے بعد سے آج تک اس واقعے کو, میرا خیال ہے یہ 80s کا واقعہ, میں بہت چھوٹا تھا اس کو, 87 یا 88 کی بات ہوگی, 88 بہت ونس اپون اے ٹائم, اتنا پرانا تو میں لگ بھی نہیں رہوں گا آپ کو, تو 88 کی بات ہوگی. اس کے بعد سے آج تک سب کچھ بھول سکتا ہوں. جب میں ٹی میرے بھائی بھی یہ واقعہ بھول گئے ہوں گے, جب بھی میں ٹی لکھتا ہوں نا, اوپر کی ڈنڈی آج تک میں نے کبھی نہیں چھوڑی. ہو سکتا ہے کوئی لفظ لکھ رہا ہوں اسپیلنگ غلط لکھ دوں, میں 2-3 الفابیٹ ہی چھوڑ دوں, لیکن جہاں ٹی آئے گا تو پورا آئے گا, اس کے اوپر کی ڈنڈی کبھی بھی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں بہت سست ہو نا, ہل کے نہیں دے رہا ہو. آپ نے موٹیویشنل اسپیکر بھی سنا دیے اس کو, سب کی تقریریں سنا دی, ہماری تقریر پھر بھی تو بہترین ہے, ایک دفعہ اس کو طبیعت سے دھو ڈالو, انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. لیکن آج کل بچے بدتمیز اتنے ہو گئے ہیں, بڑا بھائی ڈانٹ دے تو وہ آگے سے جواب دے دیتے ہیں, باپ ڈانٹ دے تو آگے سے جواب دے دیتے ہیں, تو اس بدتمیزی والے ماحول میں تو پھر تربیت نہیں ہو سکتی بھائی. تو اس لیے کہتے ہیں پہلے بچوں کو تمیز سکھاؤ, بعد میں باقی چیزیں سکھاؤ. ہر طرح بھائی کو سمجھایا, وہ بھائی بیچارہ اللہ خیر کرے. آپ نے پچھلے جمعے میں کہا تھا میں پہلے خود کو اسٹیبل کرنے کا ہدف بناؤ, پھر بعد میں ماں باپ کو حج کروانا. اگر ایسا کریں گے تو اس سال حج کا سیزن چلا جائے گا, تو چلا جائے بھائی. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تو میں ہدف ایک ویژن بنا رہا ہوں کہ ماں باپ کو حج کراؤں. ان کو میں نے کہا تھا آپ غلط چیز کو ویژن بنا رہے ہو, آپ ویژن بناؤ کہ میں پہلے اسٹیبل ہو جاؤں, میں پیسہ کما لوں. تو اس کے طریقے, جب پیسہ آئے گا تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اب آنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے. اب کیونکہ اگر آپ نے حج کو ویژن بنایا اور آپ کے پاس پیسہ آیا اور آپ نے حج میں خرچ کر دیا, تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ضروری چیزیں رہ جائیں. کل آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہو, حج تو حاجی تو ہو گئے آپ, تو پہلے تو ایک اسٹیبل تو ہو جاؤ نا. غریب آدمی پہ حج تھوڑی فرض ہے, اب غریب آدمی پلاننگ کر رہا ہو حج کی, تو پلاننگ میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ الاہم فالاہم, حج ہے ہر ایک پہ فرض. اگر ہر ایک پہ فرض ہوتا نا پھر آپ بناتے, یا جن پہ فرض ہو گیا وہ تو ضرور پلاننگ کریں حج کی, لیکن جن پہ حج فرض ہی نہیں ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں, غریب آدمی, مجھے پتا ہے, بیچارے کی تھوڑی سی تنخواہ ہے اور ابھی اس کی عمر ہے آگے ترقی کرنے کی. اس نے اتنے سال پیسے جمع کر کے نا عمرے کے پیسے جمع کیے, بہت اچھا جذبہ تھا اس کا. میں نے کہا دیکھو آپ ابھی ایک غریب آدمی ہو اور آپ کی ابھی شادی ہوگی, آپ کے آگے اولاد ہوگی, اتنی مشکل سے آپ نے پیسہ جمع کیا. عمرہ کرنا یقیناً بہت بڑی عبادت ہے, لیکن جتنی گنجائش ہے اس حساب سے آپ پلاننگ کرو نا. آپ تہجد میں کچھ فوکس کر لو, آپ کچھ صدقہ خیرات کر لو. عمرہ تو مالدار لوگوں کا کام ہے. تو آپ کی, مجھے پتا تھا اس بیچارے کی محدود آمدن ہے, میں نے کہا آپ کو اللہ نیت ہو گئی نا ثواب دے دے گا, یہ پیسے کسی کاروبار میں لگا دو فی الحال. آپ جب پیسہ آئیں گے تو حج بھی ہوتے رہیں گے, عمرے بھی ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جو ہے وہ سیروزہ لگا لو تبلیغ میں, تاکہ دین پہ قائم رہنے کی توفیق ملے. تو عمرہ کرنے سے میں نہیں روک رہا آپ کو, لیکن میں روک رہا ہوں ایسی چیز سے. دیکھو اس کی مثال ایسے جیسے نبی کی خدمت میں ایک صحابی آئے سارا مال لے کے کہ سارا صدقہ ہے, آپ نے منع کیا کہ سارا صدقہ مت کرو. اب اشکال ہوا لوگوں کو, ابو بکر کا تو سارا مال قبول کر لیا. بھائی ابو بکر کا جو توکل ہے وہ لیول اور ہے, اور ہر ایک کا لیول توکل کا ابو بکر جیسا نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی نے صحابہ کو سارا مال صدقہ کرنے کا حکم نہیں دیا, فرمایا اپنے گھر والوں کے لیے رکھو, کل مسائل آ سکتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے. تو اب آپ کی ارننگ بہت تھوڑی سی تھی, آپ نے اتنے پیسے جمع کر کے عمرے پہ خرچ کر لیے سارے, اس کے بعد کل آپ کے پاس حالات ایسے آ گئے, آپ لوگوں سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو, تو عمرہ فرض تو نہیں ہے نا. تو اس لیے میں نے ان کو منع کیا. اب کوئی ہو سکتا ہے کوئی میری وہ بات کو سن کے بولے یار مفتی صاحب عمرے سے روک رہے ہیں لوگوں کو. عمرے سے نہیں روک رہے, ہمیں پتہ ہے اس بیچارے کی ابھی کم عمری ہے, یہ جذبہ اس کا اچھا ہے, لیکن اس میں وہ فقہی بصیرت نہیں ہے. کل اس کے حالات, کل ماں باپ اتنے تانے دیتے ہیں, آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, تو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا بھی وہی ہے. تہجد میں دعائیں بھی اس بچے کے لیے ہوں گی جو پیسے کما کے لا رہا ہو. تو فرض ہوتا نا پھر تو کرنا ہی کرنا ہے. جب فرض نہیں ہے تو نوافل پہ وہ پیسہ خرچ کرے جس کے پاس اضافی پیسہ ہو, پھر وہ کرے.
پھر آپ حج جب فرض ہو جائے تو حج تو کرنا ہی کرنا ہے. تو جن کے پاس کچھ مالی گنجائش ہے وہ تو حج کی پلاننگ کریں. جو کھانے کو مسائل چل رہے ہیں, غربت, مہنگائی ہے, تو پھر حج کی پلاننگ کے بجائے آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لو. ایک واقعہ سنا کے ہی میں بات ختم کرتا ہوں. مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست تھے, ان کا بیوی سے بڑا جھگڑا چل رہا تھا. وہ میرے استاذ کے پاس آئے, انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں اپنی بیگم کو حج کرا دوں تاکہ بیگم کا مجھ پر, میرا اور بیگم پر ایک احسان ہو جائے گا, تو ہو سکتا ہے تعلقات اچھے ہو جائیں. انہوں نے کہا بھائی اگر تعلقات اچھے کرانے کے لیے بیگم کو حج کرا رہے ہو نا, تو حج کے بجائے پراپرٹی لے کے بیگم کو گفٹ کر دو, اس سے بہت اچھے تعلقات ہو جائیں گے. اتنی نیک بیگمات آج کل مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ حج کرنے سے وہ زیادہ خوش کس سے ہوگی کہ مجھے پراپرٹی مل گئی. ہاں اتنی مہنگی پراپرٹی کہ بیگم کے پاس جانے گا, بیگم پہ حج فرض ہو جائے تو وہ تو پھر ایک الگ بات ہے نا, پھر تو وہ بیگم کو واجب ہو جائے گا کہ بیچ کے حج کرے وہ, یعنی اس سے تھوڑی سستی ہو. تو میں بیٹھا تھا, میں نے کہا اس کا حج کا اچھا ویژن تھا, لیکن کتنے بڑے بزرگ اس کو روک کس سے رہیں گے. تمہارا مقصد کیا ہے؟ تعلقات اچھے کرانا نا. تو بیگم کو حج کرا کے, آج کل اتنے اچھے وہ ہوتے ہیں لیکن بہت نیک بیگمیں ہونی چاہیے اس کے لیے, ورنہ آج کل بیگم کہتی ہے ہمیں گولڈ بنا کے دے دو, ہمیں کوئی پراپرٹی لے کے دے دو, تو تعلقات اچھے اس سے ہوں گے. اور جب ایک دم اچھے تعلقات ہو جائیں گے نا, پھر حج پہ جاؤ گے تو وہاں بھی آپ کے ساتھ اچھا گزارا ہوگا. ابھی پھڈے ویسے ہی چل رہے ہیں, حج پہ لے گیا نا تو یہ تعلقات, حج پہ تو تعلقات اتنی ٹینشن ہوتی ہے اور تعلقات خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ میں بڑے مسائل ہوتے ہیں, پیدل چلنا پڑتا ہے. تو مجھے ان کی فقہی بصیرت پہ بڑا رشک آیا کہ یار ظاہر پرست آدمی تو کہے گا حج سے روک رہے ہیں, لیکن عقل مند کہے گا بھائی یہ ایک ایسے کام سے روک رہے ہیں جس سے میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہونے کے بجائے خراب ہونے کا. ہاں جن کے پاس بہت زیادہ, اس کے پاس محدود آمدن تھی, زیادہ پیسہ نہیں تھا, لیکن جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ ضرور بیوی کو حج کرائے, اس سے تعلقات اچھے ہی ہوں گے. کیونکہ ان کے گھر میں مسائل غربت مہنگائی کے چل رہے ہیں, ٹائم پہ راشن نہیں آ رہا, اور باتیں ہو رہی ہیں بیگم کو حج کرانے کی. تو وہ عالم کو پتا تھا ان کے گھر میں مالی وسائل زیادہ نہیں ہے ان کے پاس, تو اب وہ پیسہ جمع کر کے حج کرا کے تعلقات اچھے کرانا چاہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے وہ تو جب دوبارہ حج کے بعد آئیں گے, جب ٹماٹر کے پیسے نہیں ہوں گے, سارے تو آپ نے حج پہ لگا دیے, بھنڈی کے پیسے نہیں ہوں گے تو اور لڑائیاں ہوں گی. بیگم کہے گی حج گیا ایک طرف, بھائی مجھے کھلا بھائی تو اس لیے جو محدود آمدن جن لوگوں کی ہے تو وہ ایسی پلاننگ نہ کریں, وہ پہلے آمدن بڑھائیں. جب آمدن آ جائے گی تو پھر اس میں کہیں کہ یار سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے؟ حج کو, اللہ کے گھر کی زیارت کو. میرے ساتھ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. میری اب دنیا میں ٹریولنگ شروع ہوئی, میں نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ سب سے پہلا بیرون ملک سفر میرا بیت اللہ کا ہو. تو میری ایک تمنا تھی کہ سب سے پہلا میرا سفر ملک سے باہر حج کا سفر ہونا چاہیے. تو اللہ نے وہ الحمدللہ قبول کی. میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں سب سے پہلا میرا سفر ہوا حج کا. اور میں نے یہ بھی کہا اللہ میں نے عمرہ بھی نہیں کرنا, مجھے پہلے حج کرا. فرض پورا ہوگا تو پھر مجھے عمرہ کرنے میں بھی مزہ آئے گا, بھائی ایک ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. تو اللہ نے کہا میرے پر احسان ہوا کہ میرا پہلا سفر جو ملک سے باہر ہوا, وہ ایک اور سفر بھی ہوا تھا, وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اس کی. تو جو آفیشلی جو سفر ہوتا ہے نا وہ ہوا میرا, وہ حج کا سفر ہوا. تو میں نے کہا اب دنیا میں جاؤں, پہلی دفعہ آدمی جائے کہاں بھائی ملک سے باہر نکلے تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے. تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں جب آپ کے پاس وسائل ہیں تو بھائی سب سے اول درجے پہ حج کو رکھو. وسائل نہیں ہے تو پھر حج کی پلاننگ بناتے بناتے جو بہت سارے اور بھی ضروری کام ہیں وہ آپ کے رہ جائیں گے. حج کر کے آ جاؤ گے اتنا پیسہ اکٹھا کر کے, اس کے بعد پھر وہی ماں باپ بولیں گے بیٹا اب ہماری بیماری کے پیسے ہیں نہیں تیرے پاس, ہمیں علاج کرانے تو نے حج پہ لگا دیے. اور حج میں بھی بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے انسان, بوڑھے لوگ تو بہت زیادہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پرچی دیتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں, اس لیے میں نے آج ان کا ذرا ڈیٹیل میں جواب دے دیا ہے کہ آپ پیسہ کمانے کی پلاننگ کر لیں اور اس میں یہ نیت کریں کہ جب پیسہ آئے گا تو پھر میں حج کروں گا بھی, کراؤں گا بھی, عمرے بھی کروں گا, زکوٰۃ صدقات بھی دوں گا, خیرات بھی کروں گا. آنے دیں, آنے سے پہلے دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. اچھی نہیں لگتی ہیں باتیں, آئندہ یہ پرچی میرے پاس نہیں آنی چاہیے ورنہ میں تجھے حج کرا دوں گا, بتا رہا ہوں میں 1 سال سے پرچی آ رہی ہے میرے پاس. مفتی صاحب زلفوں کی شرعی حیثیت بیان کریں. بھائی زلفیں رکھنا جائز ہے, بال بڑے رکھنا, دیکھو شریعت میں 3 کیفیتیں, یا تو پوری ٹنڈ کرا کے رکھو, لوگ شعر پڑھیں حسن تیرا اس طرح سالم رہا, سر مڈانے پر بھی تو ظالم رہا. بعض لوگ ٹنڈ پہ اچھے چمکتی ہے ٹنڈ کے اوپر. دوسری آپشن یہ ہے کہ بال چھوٹے رکھو لیکن چاروں طرف سے برابر. یہ جو کہیں سے بال چھوٹے, کہیں سے آج کل نئے نئے فیشن آ رہے ہیں بالکل عجیب عجیب قسم کے, یہ صحیح نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور تیسرا بڑے بال رکھنے تو پٹے والے بال رکھو, سارے بال پیچھے لے جاؤ, یہاں سے جتنے چاہو بڑھاؤ, یہاں تک بھی لا سکتے ہو, یہاں تک بھی لا سکتے ہو, کندھوں تک بھی لا سکتے ہو. کندھوں سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, جائز وہ بھی ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جائز یہ بھی ہے کہ کندھوں سے نیچے بھی رکھ سکتے ہو, لیکن اتنے بڑھتے ہی نہیں مردوں کے بال. لیکن بہتر علماء کہتے ہیں کندھوں سے نیچے نہ جانے دو, کندھے ہو جائیں تو پھر کاٹ دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال یہاں تک پہنچتے تھے, جب کاٹتے تو کانوں کی لو تک آ جاتے, پھر بڑے ہو جاتے. مجھے بڑے بالوں میں ایک فائدہ یہ ہے کہ میں عمرہ کرتا ہوں نا, 1 انچ بال کاٹ لیتا ہوں تو اس میں 10 عمرے اور ہو سکتے ہیں.
سمجھ رہے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں ابھی یہ کیا کاٹے ہیں آپ نے بال, اس میں تو 10 عمریں اور ہو سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھائی بڑے بال کا ایک بڑا فائدہ ہے. تو جو جن کے چھوٹے بال ہوتے ہیں ان کو سر مڈانا پڑتا ہے. تو پہلی دفعہ جب ہم نے حج کیا, عمرے کیا, تو سر مڈانے کی سنت زندہ کر لی. اب ہم نے کہا چلو اب قصر بھی جائز ہے. قصر کا مطلب بال کٹوانا. تو آپ بڑے بال رکھ سکتے ہیں, شریعت میں جائز ہے, جتنے چاہیں بڑے رکھیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ کندھوں سے زیادہ نیچے نہ جانے دے تو بھی ٹھیک ہے. اچھا, آج کل لڑکوں نے بالوں میں چٹیا بنائی ہوئی ہوتی ہے پیچھے, اس پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں چٹیا بنا کے گھوم رہا ہے. تو یہ بھی جائز ہے. فقہاء نے صدیوں پہلے مسئلہ لکھا ہے کہ عورت اگر چٹیا بنا کے غسل کرے گی تو غسل ہو جائے گا, چٹیا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی مرد کے بڑے بال ہوں اور اس نے بالوں کو جوڑا بنایا ہوا ہو, تو وہ اگر فرض غسل کرے گا تو اس کو وہ جوڑے کو کھولنا پڑے گا. تو بنانا جائز تھا تبھی تو علماء نے لکھا نا. تو اگر آپ کے بڑے بال ہو گئے ہیں, میرے تو اب رہے نہیں بال, 4 شادیوں کی وجہ سے نا تھوڑے سے رہ گئے ہیں. اس عمر میں یہ بھی غنیمت ہے. میرے تو جب آپ اگر 10 سال پہلے بال دیکھ لیتے, بہت ہی گھنے بال, اور یہاں تک پہنچے ہوئے تھے. تو 4 کی وجہ سے نہیں, عمر کا بھی ایک دخل ہوتا ہے اس میں. تو جتنے بڑے بال رکھ لو آپ, لیکن بہتر کیا ہے, کانوں کی لو تک لاؤ, جب یہاں تک آ جائیں تو پھر کاٹ کے چھوٹے کر دو, اس طرح سے. تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا. آپ کو جو سوٹ, اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں زینت کو پسند کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے, جمال کو پسند کرتا ہے. تو جو آپ پہ سوٹ کر رہا ہے وہ کام کرو. شریعت نے خامخواہ کی پابندیاں نہیں لگائی ہیں. جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے وہ کام کرو یار, بس دیکھنے میں اچھے لگو آپ. آڑے ترچھے بال نہ کاٹ دو کہ یہاں سے وہ جو چوہا نہیں ہوتا کانٹوں والا, بال یوں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہاں سے گنجے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سب جائز نہیں ہے. تو نارملی جو آپ پہ جو ہلیہ اچھا لگ رہا ہے وہ رکھو بھائی. اچھا بھائی, مفتی صاحب اگر کیا کہتے ہیں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہاتھ یا جسم پر کیا بنایا ہوا ہے, ٹیٹو بنایا ہوا ہو تو اسلام اچھا قبول کرنے کے بعد اس کو کیا مٹانا لازمی ہوتا ہے؟ جی لازمی ہوتا ہے اگر ممکن ہو. اگر ممکن نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو. یہ ٹیٹو بنوانا حرام ہے, ناجائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے, آپ نے لعنت فرمائی ہے جسم گندوانے پر. لیکن اب کر لیا آپ نے کام تو توبہ کر لو. اب توبہ کر لو, اب ہٹوا سکتے ہو تو ہٹا دو, نہیں تو چھوڑ دو اس کو. بس اب جو کام ہونا تھا ہو گیا, ریورس نہیں ہو سکتا وہ. میں نے سنا ہے کہ جہاں فرض ادا کریں وہاں سنت نہیں ہو جاتی ہے. بھائی جہاں چاہو سنت پڑھ لو, بہتر ہے اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ جاؤ. کیا نکاح کے بعد جتنے دن رخصتی میں تاخیر ہو تو کیا ہر دن گناہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا بھائی, آپ کی بیوی ہے. ڈراپ شپنگ میں یہی ہوتا ہے, سودا ہو جاتا ہے, ڈیلیوری جو بعض دفعہ 2 دن بعد ہو رہی ہوتی ہے, 3 دن بعد. تو ایسے ہی نکاح میں بیگم آپ کے نام ہو گئی, اب ڈیلیوری آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے آپ کی جب چاہیں رکھ لیں آپ. کیا خیال ہے؟ وہ آپ کے پراٹھوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیلی کتنے انڈے پراٹھے ہضم کرتے ہیں. تو جو جتنے زیادہ ہضم کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں جلد سے جلد ڈیلیوری ہو, اور جو دھنیے پودینے پہ چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہ ہی ہو تو بہتر ہے. 2 سال 3 سال پتہ نہیں بیٹھتے کیسے ہیں یہ لوگ. میں تو حیران ہوں یار, اللہ نے بیوی کو اتنا اٹریکٹیو بنایا ہے مرد کے لیے, عورت کو, کہ کیسے 1 سال رخصتیوں میں تاخیر کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ سے بالا تر ہے بھائی. آدمی کا جب ظاہر ایک جگہ نکاح ہو گیا, اس کی بیوی بن گئی, وہ تو اگر مرد کا بچہ ہوگا تو ہر وقت کھوپڑی کہاں جائے گی, ادھر ہی گھومے گی یار. میری بیگم ہے, حلال ہے میرے لیے. تو اب یہ لوگوں کے دلوں کے حالات تو اللہ ہی جانتا ہے. ہائے ہائے ہائے, خوراکیں ٹائٹ کر لو, 4 شادیاں بھی سمجھ میں آ جائیں گی, اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا, اور جلدی رخصتی جو شریعت نے حکم دیا وہ بھی سمجھ میں آ جائے. خوراک کٹ کے چھوڑ دو تو سب چیزیں سمجھ میں آ جائے. اب دیکھو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا, میں نے 4 شادیوں میں بیان کیا, ایک بوڑھے میاں آئے, وہ بہت بحث کی مجھ سے, انہوں نے اتنی بحث کی نا کہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے. تو ایک اور بوڑھے آئے, انہوں نے کہا بھائی دیکھو اب یہ بوڑھے ہو گئے مفتی صاحب, اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یہ جوان کی سمجھ میں آئے. اس لیے بہت سے بوڑھے تو مجھ سے ملتے ہیں, کہتے ہیں مفتی صاحب کاش آپ 20 سال پہلے ہمیں مل جاتا, بہت لیٹ ملے ہو آپ. لیکن بہت سے بوڑھے دیکھنے میں بوڑھے لگتے ہیں, حقیقت میں بوڑھے نہیں ہوتے. میں نے واقعہ سنایا تھا نا اپنے استاد شیخ کے اس والد کا, 80 سال میں انہوں نے نکاح کیا, اولاد بھی ہوئی. تو ان کے ریلیٹیو مجھے ملے مفتی, انہوں نے کہا مفتی صاحب 80 سال میں نہیں 90 سال میں نکاح ہوا تھا. تو کریکشن کر لیں, 80 میں نہیں بلکہ ان کا نکاح 90 سال کی عمر میں ہوا تھا, اور ان کے الحمدللہ اولاد بھی ہوئی ہے. تو خوراک اور یہ جو اپنی باڈی کا جو جسم کی مینٹیننس کا بڑا خیال کرتے ہیں نا, صحت کو مینٹین رکھتے ہیں, بعض دفعہ 100 سال جیتے ہیں وہ لوگ. اور دوسری بات یہ جو میں نے مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا تھا, آج عصر کے بعد ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان کے والد کا واقعہ سنایا تھا نا مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ, جو درس قرآن دیتے تھے, شہید ہو گئے تھے. تو 6 مہینے بعد ان کی قبر کھولی تو ان کی جسم بھی سلامت تھا اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی. کرامتوں کے واقعات میں نے بتایا تھا نا, کچھ واقعات ہم نے بھی سنے بھی ہیں, کچھ دیکھے بھی ہیں. تو اور میں نے کہا ان کو ان کی جگہ سے شفٹ کیا جا رہا تھا. تو آج ان کے بیٹے سے کئی سالوں کے بعد میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا وہ سب آپ نے بیان جو سنایا ہے نا وہ واقعہ ایسے نہیں ہے, آپ کو تھوڑی بھول ہوئی ہے. شفٹ نہیں کر رہے تھے ہم قبر, بلکہ سیلاب کی وجہ سے قبر کھل گئی تھی, تو جو ان کی جو قبر کی سلیبیں وہ ٹوٹ گئی تھی, تو قبر ریپیئر کر رہے تھے.
तो एक करेक्शन तो ये कर लें कि वो मैयत को वहां से ट्रांसफर नहीं कर रहे थे बल्कि कब्र को रिपेयर कर रहे थे। दूसरी बात उन्होंने कहा 6 महीने बाद हमने कब्र नहीं खोली थी, 13 महीने के बाद हमने कब्र खोली थी। तो बॉडी भी बिल्कुल सलामत थी और खून से खुशबू आ रही थी, और भाई के जिस्म पे जो थोड़ा सा खून लग गया ना उनका मैयत को सेट करने में, वो फिर 4-5 दिन तक हाथ धोने के बाद भी खुशबू आती रही है। और इसका तो मैं भी गवाह हूं शहीदों के खून की खुशबू का। मैंने एक शहीद की मैयत को सिर्फ यूं टच किया था यहां पेशानी पे, तो मेरे हाथ से बहुत देर तक बहुत अच्छी खुशबू आती रही है। और वो शहीद के जो रुई रखी हुई थी ना चारों तरफ, वो रुई मैं घर लेकर आ गया था। 1 हफ्ते तक, हालांकि उस पर खून का निशान भी नहीं था, 1 हफ्ते तक उस रुई से खुशबू आती रही है। वो खुशबू नहीं थी जो आप इतर में लगाते हैं, क्योंकि मैंने शहीदों के खून की खुशबू सूंघी भी है, तो सबकी सेम होती है, वो एक ही जैसी होती है वो। तो ये करामत है अल्लाह की तरफ से होता है। तो उन्होंने बताया कि वो 13 जो है ना 13 महीनों तक था, आपने 6 महीने कह के ये गलत। तो कहते हैं फिर हमारा ये इरादा हुआ था कि मीडिया की टीम को बुलाएं, लोगों ने हमें कहा कि बुलाओ, इनकी वीडियो बनाओ और देखो। तो कहते हैं फिर हमने कहा ये नहीं, हम नहीं ये काम करेंगे, बस जो एक अल्लाह का मामला था हो गया ये, ठीक है ना। तो ये करेक्शन कर लें कि वो जो 80 साल के बुजुर्ग थे ना जिन्होंने शादी की थी, दूसरी शादी की थी और उनके औलाद हुई थी, तो वो 80 के नहीं थे, वो कितने के थे? 90 के थे। मेरे नाना का इंतकाल बहुत लंबा सवाल है भाई, इतने में हम लोग का इंतकाल हो जाएगा, पूरा सवाल पढ़ते। नाना का इंतकाल तो हो गया, अब हमारा क्यों इंतकाल कर? इतने लंबे सवाल दारुल इफ्ता में जमा करा दिया करो, इतना लंबा सवाल है। मुफ्ती साहब अबरार के लिए दुआ करें, दिल से दुआ है जी अल्लाह अबरार को अबरार बना दे। अबरार बर की जमा है, बर नेक आदमी को कहते हैं। मुफ्ती साहब कराची इज्तिमा से पहले खिदमत की फजीलत, भाई खिदमत तो तवाज़ो पैदा होती है, जितना आप किसी काम में हिस्सा डालेंगे तो आपके लिए सदका जारिया बनेगा। मेरी बीवी अक्सर मुझसे लड़ती है मगर लाल बेग से बहुत डरती है। जब भी किचन में लाल बेग आ जाता है तो मुझे होटल से खाना लाना पड़ता है। लाल बेग मुझसे कहता है कि तुझसे बेहतर हूं, कम से कम तेरी बीवी मुझसे डरती तो है। तो जेब में लाल बेग रख के घुमा करो फिर, ताकि बेगम डरती रहा करे। एक मशहूर यूट्यूबर ने है, इसने शुगल लगाने की, अबे यार ये नहीं, लोगों के वो मशहूर यूट्यूबर का इसने लिखा है, उसने ये किया है, तो मैं बताऊंगा तो सब समझ जाएंगे किसकी बात हो रही। शख्सियतों पे नहीं नाम लेके रद्द करना चाहिए, ये इस्लाह का कतन सही तरीका नहीं है। जब आपने इस्लाह करनी है, आपने किसी बंदे का नाम लेके कह दिया कि ये यूट्यूब पे आके ये कर रहा है, तो इस्लाह थोड़ी होगी, तो आपने बेइज्जती कर दी उसकी सबके सामने। तो वो तो मैं एक जनरली एक बात करता हूँ भाई, व्लॉग आप बनाएं जरूर। मैं तो कह रहा हूँ कि यार यूट्यूब पे चैनल को मोनेटाइज करो ताकि बाहर से पैसा आए पाकिस्तान में, डॉलर में। देखो जो जिनके पास यूट्यूब की अर्निंग आ रही है ना, ये फेसबुक की या टिकटॉक पे छिछोर बनाना करो, जायज चीजें भी टिकटॉक पे आ सकती हैं, काम की चीजें डालो टिकटॉक पे, मिजाज भी डाल दो, कोई मसला नहीं है। लोग डिप्रेशन में होते हैं, कोई अभी कल मैं इतना थका हुआ था ना सफर में, कल मैंने टिकटॉक में मुझे किसी ने वीडियो दिखाई, मेरी सारी थकावट दूर हो गई, इतना जोर से मैं कहका लगा के हंसा हूं। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, अच्छा उसके पीछे एक मशहूर डायलॉग चल रहा है, वो प्रोग्राम तो उड़ गया ना, वो क्या है उससे पहले अल्फाज क्या है, प्रोग्राम जारी रहा या खत्म किया? प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो उड़ गया। तो उस पे एक मौलवी साहब ना तकरीर कर रहे हैं स्टेज पे, ऐसे हाथ हिला हिला के, इतने में एक बच्चा आया ना, वो हाथ हिलाया तो बच्चे पे लगा, बच्चा बेचारा स्टेज से नीचे गिरा। तो उस पे किसी ने डायलॉग चलाया कि प्रोग्राम जारी रहा या खत्म हो गया? कह रहे प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो उड़ गया। और वो जो उड़ गया का लफ्ज आया, उस बच्चे को जब चमाट लगा ना, प्रोग्राम तो उड़ गया, वाकई ये सारा प्रोग्राम उड़ गया। वो ऐसी हंसी आई है, मेरी सारी थकावट दूर हो गई। तो मैंने कहा यार इससे कोई मुफीद काम नहीं किया, लेकिन कम से कम हंसा दिया हमें यार। हम टेंशन में बैठे हुए थे, थके हुए, थोड़ी सी तफरीह मिल गई ज़हन। लेकिन ये काम मत करो यार, लैट्रीन में बैठे हुए अपने आप को दिखा रहे हो, मैं सुबह उठता हूं, मेरी बीवी जा रही है, मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है, अपनी दुल्हने क्यों ला के यूट्यूब पे दिखा रहे हो यार? तो और इनसे लोग एहसास कमतरी के शिकार भी हो रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं इसको इतनी खूबसूरत मिल गई, हमें तो आड़ी तिरछी मिली है। अबे वो अभी लग रही है ये ना, ये डेंटिंग पेंटिंग, वो जब यूट्यूब में आएगी तो पूरा डेंटिंग पेंटिंग, पूरा बाकायदा डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, ऐसे नहीं होती, सही है ना? तो ये तरीका गलत है, अपनी बीवियों को यूट्यूब पे लेकर आना, अपनी जवान बेटियों को यूट्यूब पे लेकर आना, ये पैसा कमाने का सही तरीका नहीं है भाई। इसको गैर अखलाकी हरकत है। इसको फिर गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहे हैं, इससे गर्लफ्रेंड कल्चर को लोग प्रमोट कर रहे हैं। गर्लफ्रेंड को लाना, तो आप बता रहे हो कि मैं जानी हूं, बदकार हूं मैं। आजकल गर्लफ्रेंड का मतलब वो नहीं होता जब वंस अपॉन अ टाइम हुआ करता है। गर्लफ्रेंड का मतलब फिजिकल रिलेशन भी समझा ये जाता है। तो आप क्यों अपने बारे में बता रहे हो मैं बदकार एक नंबर का मुंह काला करने वाला आदमी हूं, मैं बदकार आदमी हूं, मैं गधे घोड़े वाला काम करता हूं, मैं फैमिली वाला आदमी नहीं हूं। मैं पैगंबरों की सुन्नत क्या है? शादी करके औरत के साथ रहना। और गधे घोड़े शादी करके रहते हैं, फिजिकल रिलेशन होता है उनका। तो कुत्ते बिल्ली गधे घोड़ों वाला काम है यार। कोई भी जो अच्छी लगी उसको लेके, गधा भी लिफ्ट कराता है पहले शुरू में। तो अब गर्लफ्रेंड को ला रहे हैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग में, तो आप बता रहे हो दुनिया को कि मैं गधे घोड़े वाला काम करता हूं, कुत्ते बिल्लियों वाली मेरी जिंदगी है। तो
آپ جو ہے اگر اپنی شادی کا ولاگ بھی ڈالنا ہے تو تہذیب کے دائرے میں ڈال دو. بچے کے پیدا ہوتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں. اپنی بیوی کیوں دکھا رہے ہو؟ تمہارے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو کیا اس سے کیا مقصد ہے دنیا کو بتانا؟ اس سے کیا لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ کیا ہوگا اس سے؟ تو عجیب سے حساب کتاب ہے. ولاگنگ کرو, کوئی گارڈننگ دکھاؤ, کوئی جاگنگ دکھا دو اپنی, دیکھو میں بھاگ رہا ہوں تم بھی بھاگا کرو, کچھ بھی کرو آپ, لیکن تفریح مل جائے لوگوں کو, لیکن ایسی تفریح جس سے دماغ فریش ہو. دیکھو تفریح تو اس سے بھی مل جائے گی, ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دو اپنی ویڈیو, یہ کوئی عقل مندوں کو اس سے کوئی تفریح نہیں ملے گی. ناک میں انگلی گھماتے ہوئے دکھا دو اپنی, تفریح تو اس سے بھی آ جاتی ہے, لیکن کوئی بے وقوفوں کو ملے گی اس سے تفریح. اب وہ جو اس نے کیا ہے نا, وہ جو تھپڑ لگا دیا, وہ جان کر تھوڑی کیا ہے. اگر یہ جان کر بنایا ہوتا پھر ہم تو اس پہ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں. ابے لوگوں کو ہنسانے کے لیے تو کیا وہ تو بیچارے سے بیچارہ بھی نہیں کہنا چاہیے. تم ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے دیکھو تو صحیح, کیا کر رہے ہیں, گھما رہا ہے, اور پروگرام تو اڑ گیا. مجھے بڑا اچھا لگا, تو پروگرام تو بڑھ گیا بھائی, پروگرام جاری رہا جاری نہیں رہا. کہہ رہے پروگرام کدھر جاری رہا, پروگرام تو بڑھ گیا. بڑا مزہ آیا ہے. اچھا بھائی, تو اس لیے پیسہ کمانے کے جو ڈالر میں کماؤ, اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کو اطلاع ملے گی نا ڈالر مہنگا ہو گیا ہے, تو آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے, کیونکہ آپ کی ارننگ سوشل میڈیا سے آ رہی ہوگی, ڈالر میں آ رہی ہوگی, تو آپ کی صحت پہ فرق نہیں. تو پاکستانیوں کے پاس نا سب کچھ ختم ہو گیا میرے بھائی, ابھی یہی ایک بچا ہے. آن لائن بزنس, ای کامرس کی طرف آؤ, ادھر سے چیز خرید کے اس کو پہناؤ. دنیا, یہ انٹرنیٹ نے نا دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے. یہ ہمارے فائدے میں گیا. آپ کو پتا ہے گوروں کو اس سے اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ہم کو فائدہ ہے. ہمیں سے اگر ہم سیکھ لیں, یہ وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ایک گلوبل, پہلے تاجر کو جانا پڑتا تھا امریکہ, اب آن لائن امریکہ اور پاکستان کا فرق ختم. میں گیا ہوں ایسے ملکوں میں, انتہائی غریب لوگ, ایک دن بھی اسکول نہیں پڑھے, کروڑوں روپے کما رہے ہیں. کیسے؟ کہہ رہے ہیں آن لائن بزنس. انگلش بھی نہیں آتی ان کو, کہتے ہیں انٹرنیٹ پہ ہی ہم نے ٹوٹی پھوٹی سیکھ لی. آن لائن اتنا انہوں نے کر کے نا چھوٹی موٹی چیزیں بیچنا شروع کی. گوروں کو یہاں سے لوگ دیسی گھی بھیج رہے ہیں گوروں کے پاس, سلاجید بھیج رہے ہیں گوروں کے پاس, گورے بھی آرگینک چیزوں پہ آ رہے ہیں. اب ایک آدمی سلاجید کی دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے دیسی گھی, کتنے بھیج دے گا ڈبے یار وہ. اگر آپ آن لائن بیچنا شروع کر دو, کسٹمروں کی ایک لائن لگی ہوگی آپ کے پاس. لیکن سیکھو تو صحیح نا. بیٹھا ہوا ہے صبح اٹھ کے پلاننگ کر رہا ہوں پیسہ کمانے کی, آ ہی نہیں رہا. تو پلاننگ پتہ نہیں کیا کر رہے تو بیٹھ کے. تو میں تو دنیا میں چلا پھرا ہوں. میں اگر مولوی نہ ہوتا نا تو میں یہی کام کر رہا ہوتا بیٹھ کے, لیکن میں تو مولوی ہوں, میرے تو مدرسے میں پڑھانا ہے, پھر تفسیر کی ریکارڈنگ ہے, یہ بیسیوں قسم کے کام ہے. ورنہ اس زمانے میں تو بھائی بہت آسان ہو گیا ہے, انٹرنیٹ نے پیسہ کمانا بہت آسان کر دیا ہے. اب تو وہ قابلیت اور وہ ڈپلوموں کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. تو وہ میں جاتا ہوں, ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے گھر بنایا, پاکستان میں نہیں, کسی غریب ملک میں ہے وہ. میں وہاں گیا, ان کے گھر میں نے دیکھا اتنا لکڑی کا, انہوں نے نا سے خوشبودار لکڑی کا پورا گھر بنا دیا. میں نے کہا حالانکہ گٹکا کھاتے ہیں, ان کو منع بھی کر رہا ہوں یہ نہ کھایا کرو. کہہ رہے ہیں میں رات کو جاگتا ہوں انٹرنیٹ پہ نا, کیونکہ میری گوروں سے جو ہے چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو مجھے گٹکا کھانا پڑتا ہے. میں نے ان کو دوسرے طریقے بتایا کہ گٹکا آپ کو لے ڈوبے گا ایک دن. خیر اب پان پہ آ گئے, تو کیا کچھ بھی نہیں ہے, دھوتی پہنتے ہیں اور بنیان پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا یہ آدمی کروڑ پتی ہے. تو وہ کیا ہے, گوروں سے کرتے کرتے بزنس ہوتے ہوتے بھائی اب تو شپ کے ذریعے ان کا مال آ رہا ہے, شپ کے ذریعے مال جا رہا ہے. تو اب آپ کو وہ ضرورت ہی نہیں ہے ویزے لگوانے کی اور یہ کرنے کی. انٹرنیٹ کی میں جب آپ گھس گئے تو آپ کا پوری دنیا سے رابطہ ہو گیا. تو بہت اللہ نے پاکستانیوں, اور میں اس لیے اس پہ اتنا بول رہا ہوں, جو ماہرین کہتے ہیں پاکستانی جس قسم پرسی سے گزر رہا ہے نا, اس کے پاس اب اس کے علاوہ اس عذاب سے نکلنے کا راستہ ہے نہیں. اس عذاب سے نکلنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو ڈالر میں آپ کمائیں گے, ملک کو بھی فائدہ ہوگا, آپ کو بھی فائدہ ہوگا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی دکانیں بند کر دیں, دودھ کی دکانیں بند کر دیں, گھی کی دکانیں بند. بھائی آپ جیسے یہاں ایک آپ کی فزیکل دکان ہے, تو انٹرنیٹ پر بھی آپ ایک ڈیجیٹل دکان کھول لو نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ ایک ڈیجیٹل دکان کھول لو یار, کتنا ٹائم لگتا ہے, لیکن لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں, اسکولوں میں یہ چیزیں پڑھائی نہیں جا رہی ہیں. تو ایک دکان کھول لو آپ, دیکھو کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے بھی ایسا کیا, برتن بیچتے تھے, وہی روتے ہی رہتے تھے ہر وقت بیٹھ کے. پھر انہوں نے انٹرنیٹ پہ بزنس شروع کیا, آج برتنوں سے اتنا کما لیا انہوں نے پیسہ. تو پیسوں کی ہوس پیدا نہ کرو, لیکن ضرورت تو ہے نا, بہرحال قبرستان بھی جاؤ اور انٹرنیٹ پہ بھی بیٹھو, دونوں کام, تاکہ اعتدال میں رہو, ہوس پیدا نہ ہو آپ کے اندر, لیکن ضرورت پوری ہو. ملک کی ضرورت ہے یہ, اور ملک ترقی کرتے ہیں جب لوگ ترقی کرتے ہیں. اب حکومتوں پہ اعتماد کرنا چھوڑ دو. جس نے گورنمنٹ پہ, پاکستان میں گورنمنٹ پہ اعتماد کیا کہ کل ہمارے ملک کے حالات, حکومت ایسی پالیسیاں بنائے گی بہت اچھے حالات ہو جائیں گے, آپ قبرستان پہنچ جاؤ گے, ملک کے حالات ہمیں نہیں لگتا اچھے ہوں گے. آپ خود اچھے ہو جاؤ تو ملک کے حالات آٹومیٹیکلی, جب لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک خود بخود ترقی کرے گا. تو اس لیے آپ اس طرف آئیں, جو بھی کوئی کسی کے اندر قابلیت ہے نا, وہ
وہ کوشش کرے اس کو کیش کرانے کی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مدینہ جانے کے بعد بازار قائم کیا وہاں تاکہ یہودیوں کے ہاتھ سے تجارت نکل کے صحابہ کے ہاتھ میں آئے.